تھوڑا سا ساؤنڈ کا پرابلم ہے، آواز نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکرانے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کی افادیت کیا، فضیلت کیا، کون بتا سکتا ہے؟ کوئی دو تین پوائنٹس ہی کہ کیا فضیلت ہے، کیا ہے اس مہینے کی؟ ہاں جی بتائیں، بولے ہیں، آپ ہی سے کہہ رہی ہوں بیٹا آگے۔ ہاں ہوں، فضیلت ہے۔ آپ بچوں کو قرآن پڑھاتی، کلاس لیتی؟ آپ بس اتنی سی فضیلت بتائیں گے اس کو، پھر کیا فضیلت؟ اور اچانک آپ کو بچوں کو بتانا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ادھر سے مائک دوسرا ریپلیس کر کے دیکھ لیں پہلے، پھر کچھ دیکھیں۔ مائک دوسرا لے آئیں۔ یہ صفائی صبح سے کچھ تار تور کو ہلا ہوتا ہے۔ سیڈ فلائٹ، ویری ویری بیڈ، کہ کیا ہے ٹپس پہ کیا ہونا چاہیے انسان کے؟ ساری ٹیچرز کے ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے۔ فرض عبادت ہے اور کچھ فرض علم ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، باقی سارا نفلی علم ہوتا ہے۔ کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس فرض علم کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا قرآن میں اس کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ وہ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو چیک کریں۔ وہ سیکھنے کا بھی حریص ہوتا ہے، اور مطلب فرض علم ہے، فرض۔ اینڈ آف دا ڈے تک اندھے رہ جائیں کیا فائدہ زندگیوں کا ہوگا؟ اور ایک مومن پورا قرآن جس نے پڑھا وہ حریص ہوتا ہے کہ دوسروں کو چھٹی کے وقت کچھ سکھا دو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ نفل فرض کے درجے میں پہنچے اور ایک نفل 70 گنا زیادہ پہنچا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے نہیں رکھے وہ مومن مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، ہلاکت ہے، مر گیا، اس کے پلے ککھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، انہیں کیا کہا تھا؟ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ جس نے ایمان اور احتساب، اپنا ایمان اور احتساب کیا کیا آپ نے ان روزوں تک؟ بتائیں کیا لکھی ڈائری کہ میں اپنے ایمان اور احتساب سے میں رمضان نہیں رکھا تو میں تو نہ جنس ہوں جانور ہوں، میں انسان ہی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، نہ ہو، دنیا تو ہے نا، ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کما تو لینا ہم اچھی طرح سے، اگر دین نہیں ہے قرآن نہیں ہے تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ جیسے جاب چھوڑیں گے ساتھ ساتھ ہی گاؤن اتار کے ان کے حوالے کر جائیں گے واپس، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا ہی نا بیٹا، ایسے ہی دیکھیں نا ہسٹری میں پیچھے، از دا سیم ہسٹری۔ جس کو اللہ چن لیتا ہے نا اس کام کے لیے وہ اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا اس کو قرآن نہیں دیتا۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، میں صرف آیتیں اور حدیثیں سنا رہی ہوں، یاد رکھنا یہ نصیحت، جس شخص کا حرام رزق ہوتا ہے اس کا سجدہ مشکل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کبھی نہیں آتا۔ اور قرآن کون سا تلاوت تو کر لیں، 3 ختم کر لیں، 4 ختم کر لیں، 5 ختم کر لیں۔ ابھی میں نے سورہ کہف ختم کیا، فنش کیا، تو میں آپ سے سورہ کہف کی فضیلت پوچھ لوں، آپ مجھے اس میں سے ہاتھ اٹھا کے کوئی بتا دیتے ہو؟ آسمان پہ نور، نور ہوگا، بخشش ہوگی اور رہنمائی ہوگی، کیسے ہوگی بھی بتائیں نا، کیسے ہوگی؟ جسٹ ٹیل می کیسے ہوگی؟ اینی بڈی اتنی لٹریٹ بیٹھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی، کیسے ہوگی بتائیں؟ ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے، اس کی چیک لسٹ ہوتی ہے بندے کی کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، اللہ کے ہاں میں کہاں کھڑی ہوں۔ اپنا لٹمس پیپر خود چیک کریں کہ دنیا میں تو جہاں مرضی کھڑی ہو جائے، میں اللہ کے ہاں میں کتنی حریص ہوں، میں اتنا قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی کی سنت کون سی پوری کر رہی ہوں جس میں وہ اتنے سورہ کہف میں پہلے اللہ کا باقی اپنے آپ کو ہلاک کر رہیں گے تبلیغ کر کر کے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا بتا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اور آپ کو برا کہیں گے، پتھر ماریں گے، پھر آپ صحیح رہیں گے؟ اور دین والے کو ایسے ہی کرتے ہیں، جب ہیٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو پسند تھوڑی کیا جاتا ہے۔ کاش آپ دین کی ویلیو سمجھ سکیں، اور کاش پتہ ہے 70 مقام پہ ایسے لوگ کاش کریں گے، اور یہ کاش موت کا فرشتہ آئے گا، روئیں گے، ہمیں پلیز چھوڑ دو، ہم سارا دن قرآن پڑھیں گے، سارا دن صدقہ کریں گے، ساری رات قرآن پڑھیں گے پلیز۔ وہ مار کے نا سورہ مومنون میں کہیں گے اے سو کتے کی طرح دھتکارے، یہ بکرا، یہ بکواس کر رہا ہے، اس ترجمے کے علاوہ اور کوئی عربی ترجمہ نہیں اس کا بنتا، اس سورہ مومنون کی آیتوں، ڈالو اس کو اس کے اندر اور یہ نکلے نا وہاں سے۔ اس سے پہلے میں ان کو آگ کا جھونکا لاؤ، آگ کا جھونکا آئے گا، منہ کا گوشت کھا جائے گا، منہ بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ہے تارک قرآن، جس کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی لائف ہے۔ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں ناظرہ پڑھ کے، وی فیل سو ہیپی کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، مچھلی ختم کر لی، مچھلی 2 ختم کر لی، ہماری لائف سٹائل یہ ہوتا ہے۔ کاش آپ اپنے لیے خدا کے لیے دعا مانگیں اور کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ تلاوت قرآن کے بعد کی دعائیں ہیں نا،
نیٹ پہ کھول کے پڑھنا ان کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کا لیونگ معجزہ آپ کے ہاتھ میں نا، کھولنا نیکی، دیکھنا نیکی، پڑھنا نیکی، الف کہنے سے گناہ مٹ جائے، بدبخت اور نامراد اس کے قریب نہیں آ سکتا، بس اس میں سے نہیں لے سکتا. کھولنا نیکی، دیکھنا نیکی، پڑھنا نیکی، جنت کے درجے ہی ہیں، قبر کا نور ہی ہے، پل صراط کا، حشر کا، اسی نے سارے نے کام آنا. کوئی ڈگری کام نہیں آنی یاد. اور ڈگری بھی شاید کسی کی کام آ جائے جس کے اندر نرمی ہوگی، شفقت ہوگی، خالص نیت ہوگی، اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوگا، پیورلی اللہ کے لیے کام کرنے ہوگا، اس کی بھی شاید ڈگری کام آ جائے. بدنیت ہوگا، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا پلیت کرتے، سوچ اچھی نہیں ہوگی، اخلاق اچھا نہیں ہوگا اندر سے. اور اخلاق اچھا نہیں ہوگا، بچوں کو جھچوڑے گا، تھپڑ مارے گا، بچوں پہ شاؤٹ کرے گا، اور بچوں کو ٹھیک کرنے کا حریص ہی نہیں ہوگا. یہ ہمارا اخلاق ہوگا، یہی ہوگا. قرآن نہیں ہوگا. وہ اندھا ہوتا ہے، سم بکم عمی، گونگا بہرا اندھا جانور. جو عقل مند ہوتا ہے اس کو نصیحت فائدہ دے جاتی ہے، وہ ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ روئے گا، کہے گا میں ایک پارے کے پیپرز دے دوں کم از کم، کوئی بات نہیں، میرے تو یہ زیادہ فرض ہے. کیسے بچے پالیں گے، کیا کریں گے جس کے پاس قرآن کا نور ہی نہیں، روشنی نہیں ہے، جس کو قرآن میں لگا رہا ہے مردہ ہے وہ شخص، ہم نے اس پہ قرآن کی بارش کی، زندہ ہوا، اب اس نور میں کچھ بول کے سوچ سکتا اور چل سکتا، اس نور کے علاوہ اندھا ہے. جس کے پاس چشمے بہتے ہوں، کلاسیں ہوں، کچھ ہوں، اتنی اتنی بڑی وہاں پہ ڈاکٹر نائل آئی ہیں شام کو اینستھیزس ہونے کے بعد، عربی قرآن کلاس، ادھر کلاس. وہ کیسی حریص ہے اس چیز کے لیے نا. کاش آپ کو کوئی شوق لگ جائے اللہ سے محبت کا اور قرآن سے محبت کا. میں پوچھوں نا اللہ سے محبت کتنی ہے تو نکلے گا کیا؟ اتنی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ہے نا. تصدیق کیسے کس چیز سے بندہ کرتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، جس سے اللہ بھلائی سوچتا ہے نا، جس کو اللہ نے جنت کے راستے پہ چلانا ہوتا ہے نا، اس کو یہ خیر دے دیتے. اس کا نام خیر بھی ہے. اور جب خیر دیتا ہے نا، خیر کا مطلب بتائیں کیا؟ خیر جب سے بتائیں، خیر کا مطلب نہیں آتا. خیر ہوئے گئی، خیر بھلائی، خیر. یہ اللہ خیر دیتا ہے، یہ والی نور دیتا ہے، اس کا نام رشد ہے، اس کا ہدایت ہے، اس کا فرقان ہے. یہ چیز دے دیتا ہے. جب اللہ خیر دیتا ہے تو پھر انسان کیسا بنتا ہے؟ ایک کتے کو پانی پلانے والا بھی نا بخشا جاتا ہے. خیر کا لفظ اللہ کے ناموں میں سے، اور خیر اور شر دو چیزیں ورڈ اپوزٹ ہیں، دن اور رات جیسے ہوتے ہیں. یہ ایسا ٹاپ فیکٹر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے، اور پھر بندہ کی جب خیر ملتی ہے وہ خیر والا بن جاتا ہے، خیر بانٹنے والا بن جاتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس. ایک انسان خیر والا بندوں کو نفع دینا شروع ہو جاتا ہے. کیا بندوں کو آپ نے لاسٹ ٹائم نفع دیا تھا؟ خیر بڑی نعمتوں میں سے ہے. واللہ خیر الرازقین. رزق بھی وہ اوپر سے خیر والا دیتا ہے، اور سب کچھ ہمارے کام کرتا ہے. آپ نے کیسے خیر والا بننا ہے؟ ایک اور ڈکشنری میننگ میں ہوتا ہے نیک امور اور شفا. اپنی استاد تو کم از کم قلم چلا لیں اور اس کو دو لفظ لکھ لیں، شاید زندگی میں کام آ جائے، اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کام آ جائے. اگر استاد کا قلم نہیں چلا تو باقی کس کا چلنا ہے؟ اللہ کے معراج پہ گئے اور قلم چلتے دیکھے. کامیاب ہونے کے والے پاس قلم ہو. قلم کیا ہے؟ شہداء کے خون کو رکھا جائے گا اور علماء کی سیاہی بھاری نکلے گی عالم کی. اچھا لکھتا ہوگا تو نکلے گی. اندر نیت خالص ہوگی، عمل تھوڑا بھی ہو اللہ کے ہاں. اب خیر کا آگے کیا ورڈ ہوگا؟ خیر کا روٹ ورڈ کیا؟ اس سے آگے آتا ہے خیر والا بنا، خیرات بھی دینے والا بن گیا. خیرات لینے والا بنا کہ خیرات دینے والا بنا؟ پریکٹیکل اس خیر کے کہ نیکی والا عمل، بھلائی والا عمل، آگے بڑھنے والا عمل، جس کے اندر شوق ہو وہ والا عمل. خیر میں سے آپ کے خیال میں نیکی خیر کا کلائمیکس ہے. کون سی نیکی سب سے اچھی ہے یا رسول اللہ؟ بتائیں اینی بڈی، کون سی نیکی سب سے اچھی ہے یا رسول اللہ؟ اور 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 اس میں جو بڑی اوتھینٹک حدیث ہے نا وہ یہی ہے، یا رسول اللہ مجھے خیر کا عمل لگا، میں اول وقت کی نماز، پھر یا رسول اللہ اول وقت کی نماز، پھر یا رسول اللہ اول وقت کی نماز، پھر یا رسول اللہ میرے پاس سواری ہو، پیسے ہو، میں دین کے خدمت گزار کو دوں، بھاگ بھاگ کے لوگوں کو دین سکھائے. اس سے بڑھ کے اور کوئی کام نہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی کام نہیں. خیر جو نا وہ بندہ ہوتا ہے کہ اپنا نقصان ہو جائے دوسروں کو خیر بانٹنے والا ہوتا ہے. خیر کی پرسنالٹی یہ ہوتی ہے. خیر خواہی سب سے زیادہ انبیاء کے اندر ہوتی ہے امت کی. اس کے بعد جو گھر میں ماں ہوتی ہے، اگر بس قرآن ہی نہ ہو، دین ہی نہ ہو، خیر خواہ اپنے بچوں کی پینٹ پیس بنا کے چلا دے، ان کو ماڈرن بنا دے ان کو.
جتنی جتنی خیر میں کمی آتی جاتی ہے، سورۃ یاسین میں آتا ہے ہم ان کے گلے میں توق ڈال دیتے ہیں، اپنا گناہ خوبصورت لگتا ہے، حق کے آگے دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ساری ٹیچرز آتی ہیں، میں نے ان میں سے ایک ٹیچر بھی یہاں سے نکل کے جا کے، میں تو دیکھتی رہتی ہوں نا فیس بک، ایک نہیں دیکھی کہ جس نے اپنا گاؤن نہ اتارا، اگر ہے تو بتا دیں مجھے، آپ نکال کے دکھا دیں۔ یہاں پہ گاؤن سانس نہیں لیتا تھا۔ یہ خیر امت بن سکتے ہیں؟ پہلے اپنے پہ خیر آئی، پھر امت کو خیر دینا شروع ہو، اتنا اس کا دائرہ خیر کا وسیع ہو گیا۔ اور استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر استاد کا اللہ پہ توکل نہیں، استاد کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، استاد اللہ سے بندے کو درمیان میں بچہ دیکھے بغیر اللہ دیکھ کے اس کو سکھا رہا ہے، تو اس پر اس کا استاد کے لانے کا حق نہیں۔ استاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اس کا، وہاں بیٹھ کے وہ بچوں کو شاؤٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو مار سکتے ہیں، اور ادارے کے اندر بیٹھ کے شاؤٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور جس کو لوگ آگے منع کریں رکے کہ مجھے تو آپ بہت انسلٹ کر رہے ہیں میری بات۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، نصیحت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے اور وہ لینی پڑتی ہے، اس کیموں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بندے کا، یاد رکھیں اس بات کو، اور سرجری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جب مرض زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر سرجری ہوتی ہے، اور دوائی کڑوی ٹھیک ہوتی، کوئی میٹھی نہیں ہوتی، چاہے شوگر کوٹڈ ہو، لینی پڑتی دوائی، بیماری ہو جائے تو۔ لیکن عقل مند اپنی دوائی لیتا ہے، بیوقوف تو اپنا ہر چیز، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول اس کو یہود و نصارہ بناتا ہے، استاد اس کو تراش خراش کے کیا سے کیا بنا لیتا ہے۔ سب سے زیادہ خیر بانٹ، خیر عمل، نیک کو مال پہنچانے والا شخص استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ کتنی خیر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی، خیر جیسے عبادات کو صورت دی جائے گی نا، نماز کی بھی شکل ہوگی، قرآن ایک زندہ لائف آئے گا، بخشش کرائے گا، اسی طرح خیر قیامت کے دن صورت کی طرح آئے گی اور آپ کی بخشش کرائے گی۔ یہ خیر والا بندہ تھا، یہ لوگوں کو نفع دینے والا بندہ تھا، یہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے والا سیلفش مین کینہ پرور بندہ نہیں تھا، اس کے اندر خود غرضی نہیں تھی، یہ بلیک میلر نہیں تھا۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی درست ہو جائے، اللہ اس پہ نور وحی ڈال دیتے، اپنے نور میں سے نور دے دیتے اللہ، پھر اس بصیرت میں چلتا ہے۔ جو شخص بصیرت پہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کیسا شخص ہوتا ہے بھلا؟ بتائیں کیسا ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنی ایسے چکی کی طرح اپنا ہی کام کری جاتا، ڈاکومنٹ پورا، کاغذ پورا، یہ پورا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شام تک میں نے نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ میرا حصہ کیا تھا، میں اتنے بڑے کام پہ بیٹھا تھا، میرا کیا۔ سب سے پہلے دماغی اور جسمانی طور پر سست ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جسمانی اور ذہنی طور پر سست ہوتا۔ پھر اللہ کی رب دعا مانگو، اللہ میں، اور اس دعا کو سمجھیں، یہ دعا ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ انی اعوذ بک من العجز والکسل، بخل والجبن، غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ میں پناہ مانگتی ہوں سستی اور کاہلی سے، اللہ میں پناہ مانگتی ہوں قرضے سے، ایسے پہ قرضہ ہی چڑھنا اور کیا ہونا جو سست اور کاہل ہے۔ اس پہ تو ویسے اخلاقیات کا قرضہ چڑھا ہونا ہے حشر میں، کہ وہاں آیا جھوم کے چابی گما کے واپس چلا گیا، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے چلا گیا، اپنی مرضی سے کام کیا اور کسی چیز کو فالو ہی نہیں کیا، اور بیچ میں وہ سستی دماغی۔ ایسے لوگ سسٹم کو کیا دیتے ہیں؟ ایسے لوگ سسٹم کے ڈاؤن فال کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹیم ہی سب کچھ ہوتی ہے، اگر ٹیم کی ٹریننگ پراپر نہ ہو سکے تو کلیپس ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اور بندوں میں سب سے اچھا بندہ بلا سا اچھائی کو حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے کہ نہیں نہیں پلیز یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ جھوٹ اور گندگی اور ان کا اٹینڈنس کا آدھا گھنٹہ اوپر اور نیچے کر کے وہ ایسے کام نہیں کرتا، اپنی اٹینڈنس ہی اس کی کم از کم پراپر ہو رہی۔ اللہ مغفرنا من حلالک عن حرامک غنینا بفضلک عمن سواک، اللہ میرے حلال پاک طیب کو کافی کر دے، بس کثرت سے بندہ یہ، اور وہ 2 روپے بھی کافی ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اتنے سارے بھی کافی نہیں ہوتے، وہ بھی کسی غلط کام میں لگ جاتے ہیں۔ کاش جب تک آپ اللہ کانشیس نہیں ہوتی اور اللہ سے نہیں ڈرتی، آپ بچے کو کچھ نہیں سکھا سکتے، آپ کے ہاتھوں سے نفع نہیں پہنچ سکتا کسی کو، جب تک آپ کے اندر ریز نہیں ہے، نور نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول کی سنت نہیں ہے، تب تک آپ سب سے پہلے آپ کے اندر نور ہے اللہ کا، آپ سلام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نور میں جس کو نور دے دو، اس نے میرا نام لیا، آپ کے اندر نور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی نیت خالص ہوتی ہے، آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہریالی اور سبزہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے فائدہ کریں گے نا اس چیز سے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے نہ رکھے اس کی بخشش نہیں۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ میں نے اپنا اتنا احتساب کیا، میں نے ایک پوری ڈائری لکھی
کہ اگلے سال میں یہ نہیں کروں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اگلے سال میں یہ نہیں کروں گی، پلیز یہ میری خامی ہے، یہ میری خامی ہے، یہ میری خامی ہے۔ مرنے سے پہلے اگر میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، زیادہ اچھا نہیں کہ مال نامے وہ ساری چیزیں نکل آئیں؟ اگر مرنے سے پہلے مانگ لوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سمجھنے کی توفیق دے کہ سب سے قد افلح من تزکا، آپ سچ بولیں گی، آپ اللہ کانشیس ہوں گی، آپ اپنی نیکی میں سبقت لے جائیں گی، آپ اپنے بچے کو خدا سمجھ کے اس کے ذریعے اللہ کا قرب لیں گی، کس کو فائدہ؟ مجھے؟ آپ کو؟ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا اپنا بھلا کرے، جس نے اپنی پیوریفیکیشن کی اس کو خیر ملنا شروع ہو جائے گی اللہ سے۔ بس میں اللہ کانشیس ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور کسی سے نہیں۔ بستی والے اللہ سے ڈریں اور تقویٰ کریں، ہم آسمان سے بھی بارش کریں گے اور زمین کے خزانے بھی کھول کے رکھ دیں گے۔ جو دین فطرت پہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں بچہ آ جائے، آپ اسے نور وحی سے ٹریٹ کر رہی ہو، تو کیسا انسان کے لیے نور اللہ نور بننے والی چیزیں بن جاتی ہیں نا۔ کیسے دین پھیلائیں، کیسے خیر خائی کریں، کیسے قرآن جیسی امانت کو دوسروں کے اندر ڈالیں، کیسے عباد الرحمن سمجھائیں۔ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل قرآن میں پرسنالٹی بتا دی کہ یہ تمہاری پرسنالٹی ہے، تمہارا چلنا ایسا ہے، تمہارا بولنا ایسا ہے، بحث نہیں، آواز اونچی نہ نکالنا، خبردار آواز اونچی نہیں، ہر جگہ پہ نا 16ویں 17ویں پارے کے بعد یہ آ جائے، آواز نیچی رکھو، آواز نیچی رکھو، کوئی رائے بھی نہ دینا قرآن اور اس کے خلاف، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، حبط تمہارے پیچھے سب بربادی پھر جائے گی، چپ کر جاؤ، آواز نہ نکلے کسی بارے میں۔ خود ہی سورہ کہف میں کیا لیسن ہے، حج میں پڑھتی ہیں کیا لیسن؟ چلے حضرت خضر کے واقعے سے کوئی لیسن بتا دے، استاد اور حضرت موسیٰ کے استاد تھے وہ پیغمبر کے، حضرت موسیٰ چپ رہے تھے، امتحان کتنا ہے چپ رہنے کا، فیلئر کتنا ہے، فیلئر کتنا ہے بولنے کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا کاش موسیٰ چپ رہے تھے تو ہم اور علم سیکھ جاتے، کاش۔ تو تھوڑا سا میں سورہ کہف کا بتاتی ہوں، لیکن اس کے اندر سے ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ہی بات ہونی ہے۔ سب درداست سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہف کی شروع کی 10 آیت جو یاد کرے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ زیادہ ٹھنڈا ہے؟ اوپر کر دیں، اس کا فین اوپر کر دینا۔ تو جو شخص پڑھے گا اور جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیت کرے گا وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھے گا قدم سے لے کر سر تک نور ہی نور ہوگا، جو پوری سورہ پڑھے گا زمین سے آسمان تک نور ہوگا اور حشر میں بھی اس نور میں اٹھے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص خواب میں سوتے ہوئے سورہ کہف، اس کے سونے کی پوری حالت میں نور اس کے اوپر رہے گا اور وہ آسمان سے جو دیکھے تو عرش سے جگمگاتا ہوا نور نظر آئے گا، اس کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے۔ اور پھر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ نور کے ساتھ ساتھ ہی رحمت کا نزول ہو جانا، اور پھر آپ نے فرمایا اپنے نیک اعمال اچھالنے کو اللہ تعالیٰ ضرور رسوا کرے گا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر و ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ سب سے بڑی توہین انسانیت کی کیا ہے؟ سورہ کہف کی اس بات کے ساتھ سب سے بڑی توہین انسانیت کی یہ ہے کہ اپنی نیکی خود بتائے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو حشر میں بھی ذلیل کروں گا اور دنیا میں بھی اس کے مال اڑا کے دکھاؤں گا، اس کو اسی کے پیچھے بھاگے گا۔ حشر میں ایک چیز ہوگی، جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے میرے بندے، تو کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کے ہاتھ میں لفافے ہوں گے، ان ناموں کے ساتھ وہ لفافے کھولیں گے اور جب بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ عمل کرتا تھا اور مہر لگا کے لفافہ بند کر کے مجھے بھیجتا تھا، آج میں یہاں بھی کھولوں گا، خالص نیت، خالص عمل۔ حشر میں اللہ کس کی ماں کا اتنا فخر ہوگا جس کی بچی کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ لفافہ کھولے گا، کتنے نیک عمل کرنے والی بچی تھی۔ آج سسرال ہو، پبلک ڈیلنگ ہو، بہن بھائی ہو، کچھ اللہ کے لیے نہیں، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ملنا پہلے وہ بتائیں، وہ رزلٹ میں دیکھوں۔ جب تک بستی والے تقویٰ نہیں کریں گے، ہم نا جنرلی کسی تھیم کو لائف میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ مریم نکال، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے دیکھیں سورہ مریم آج اوپن ہو گئی، وہ بھی تو ایک خاتون ہی تھی نا جس کو اللہ نے چن لیا تمام جہان کی عورتوں پہ، کیوں فضیلت دی؟ ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں نا، سورہ مریم کا بتاتی، لاسٹ ٹائم ہو چکا ہے، الوارث 40 ٹائم آیا ہے، البصیر 35 ٹائم آیا، الغفار 82 ٹائمز آیا، 98 ٹائم واسع، علیم، حی، قیوم 101۔ کبھی ایسا غور کیا ایک سورت کے اندر اللہ کے اتنے نام آئے، للہ اسماء الحسنی، ہر چیز کو اللہ کے تابع کر لو،
ہر چیز کو اللہ کے نیچے کر لو. دیکھو تمہیں نماز تک کتنی محبت ہے. جتنا عشق الہی اور محبت ہے اتنا تیرا مقام ہے. جب تو اللہ سے محبت کرے گا اتنا اللہ کا کلام پڑھے گا. حدیث جس کو اللہ سے محبت اتنا، جب اللہ آپ سے محبت کرے گا اس کے بدلے میں آپ کی نماز اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کی خوبصورت کر دیتا ہوں، اس کی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے. کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی دکان کیسے کھولیں؟ اللہ کی جو محبت ہوتی ہے اس کے لیے پہلی حدیث کیا؟ حدیث جبریل ہے. میں ایسے عبادت کروں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ایسے عبادت کروں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں دنیا میں. کب تھے اللہ کانشیس؟ آپ کوئی بھی عمل کرتے، کھانا پکاتے، یہ کرتے وہ کرتے، اٹھتے بیٹھتے، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. میں کیا فیلنگ ہے آپ کو؟ کیسا عرش دیکھتی ہیں اور کیسا اللہ تعالیٰ دیکھتی ہیں؟ درمیان میں. اور اس نے کہا اس کا بدلہ میں نہیں دینا. اس روزے میں نیکی کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے انسان کا. تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جس کا دینا اللہ کے لیے، جس کا ملنا اللہ کے لیے، جس کا جدا ہونا کے لیے اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس ایمان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس دیتا بھی اللہ کے لیے، لیتا ہے، ملتا بھی اللہ کے لیے، جدا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. خالص پیور نیت والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ خالص کون ہوتا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کو اللہ دیکھنا تو ماں دیکھ لو اور باپ دیکھ لو، خالص نیت اسی کی ہوگی. دوسرا درجہ حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے. بے غرض محبت ہو تعلیمی اداروں کے اندر، اس کے لیے مقصدیت ہوتی ہے. اور پھر چاہے اس کی پے ہے چاہے کچھ ہے، لیکن اس کے اندر روحانی طور پر ایسی چیز ہوتی ہے اپنے شاگردوں کے لیے، ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی دعا ہوتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہاں پہ آئیں جب ابھی تھوڑے دن پہلے دسمبر میں جنوری، تو ان سے پیچھے ایک سائمہ نے کویسچن پٹ آن کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی برکت کیسے عطا کی. انہوں نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے یہ برکت اس لیے عطا کی ہے کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے دن اور رات دعا کرتی ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی حریص ہوں، جس کو آئے نہ آئے سب کے لیے میں بہت زیادہ دعا مانگتی ہوں. آپ کتنی دعا مانگتی؟ اگر کوئی بچہ ہائپر ہے، آٹسٹک ہے، کوئی بچہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسے ہے، اس کے لیے کیسے کرتی؟ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ میں تو ویڈیوز اکثر بھیجتی رہتی ہوں. ریسنٹلی میرا نواسا کیا ہوا یو کے میں، تو اس نے اسکول تھوڑا سا جوائن کیا ہوا ادھر میں تھوڑے دنوں کے لیے. تو پہلے بڑا تھا، اس سے میں آپ کو اتنا کچھ بتا دوں. اب چھوٹی کی ارلی ایج کی ٹیچر بیٹھی ہیں ان کے لگی ہوئی، اور جو یہ نیا بیچ میں گیا یہ بھاگے یہ بیٹھے، اور جو پرانے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایسے کہ اوکے ڈو دس ڈو لائک دس. اتنی شفقت، اتنی نرمی، اتنی محبت، اتنا پیار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جس بچے کو کوئی پرابلم ہو، اے ڈی ایچ ہے، کوئی ایسی ہو، اس پہ تو سارا اسکول قربان جا کے اسے گفٹس لے لے کے آ رہا ہوتا کہ خدا نے اس کو ایسا بنا دیا، اللہ نے اس کو مینٹل پرابلم دے دی. ہمارے اندر کیوں نہیں ہے انسانیت؟ ہم کیوں نہیں فیل کرتے؟ ہر بندے ہر چیز کے ذریعے ہم آزمائے جا رہے ہیں. اگر ایک بچہ بدتمیز ہے، بدتمیز کے انوائرمنٹ میں کیا سائیکولوجیکل پرابلمس تھی، اللہ مجھے توفیق دے دے میں اس کو اچھا کر لوں. یہ بہت بدتمیز بچہ، دو فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین، وہ اور بدتمیز ہو جاتا. چلے ہیں ہم کس لیے بیٹھے؟ سو پلیز آئی وانٹ ٹو میک اے ریکویسٹ کہ اگر اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، تو آپ نے جو محبتیں بانٹنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بے غرض محبت کس کی ہے، تو سب سے پہلے وہ بتانا بھول، سب سے زیادہ بے غرض محبت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ بے غرض محبت اللہ تعالیٰ کی. ہمارے اخلاق کردار دیکھے بغیر ہمیں کتنا عطا کرتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اتنی بے غرض محبت کہ 5 دفعہ دن میں کہو کہ آؤ میرے بچے تم تھک گئے ہو، منہ ہاتھ دھو لو، آ جاؤ وضو کر کے میرے سے باتیں کر لو پلیز. مومن کی معراج ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کفارہ بن جائیں گے، تمہارے گناہ دھل جائیں گے، پاک ہو جائے اپنا آؤ. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد ہماری زندگی کا کیا؟ آج یہ 3 باتیں اگر آپ زندگی میں لے جائیں گی نا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کامیاب ترین بن جائیں گی. میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے اللہ کی مجلس میں بیٹھنا ہے، میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور میں نے جنت تک پہنچنا ہے. بس میری آخرت کے لیے کوئی چیز اگر ہٹ ہو رہی ہے تو مجھے وہ چیز عزیز نہیں، میں وہ نہیں کروں گی. ہر وہ چیز جو تیری آخرت کے ساتھ نقصان دے رہی ہے وہ نہ کرنا، ہر وہ چیز جو تیری آخرت کو فائدہ دے رہی ہے وہ پکڑ لینا. تب جب تک، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو بن جاتے ہیں، ان کو علم والے کی مجلس اچھی لگتی، ان کو اس میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس کی بات وہ سیر ہوتے ہیں. یہ میں صرف آپ کو آیتیں اور حدیثیں سنا رہی ہوں، کوئی رائے ابھی اس کے اندر دوں گی تو بتا دوں گی میری رائے یہ ہے.
اپنا مقصد زندگی اللہ کا دیدار بنائے. اور اللہ کا دیدار کیسا دیدار ہوتا ہے, کب سٹارٹ ہوتا ہے مخلوق میں سے؟ قرآن میں نے پڑھنا ہے, بہت زیادہ پڑھنا ہے, کسی اور چکر میں پڑھ رہی ہوں میں, ریڈنگ بہت زیادہ پارا کرنا ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو پڑھا کہ دیدار الہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے, دیدار الہی کیا امیجن. صرف اگر آپ تخیل سے قرآن پڑھیں, تصور قرآنی سے قرآن پڑھیں, تصویر قرآنی سے قرآن پڑھیں, تو قرآن سمجھ آئے گا. اوکے, اب حضرت مریم پڑھنے لگے, میں آپ کو عرش سمجھا رہی ہوں, اللہ سمجھا رہی ہوں, آپ کی امیجنیشن میں عرش کیسے آتا ہے؟ اماموں کی گفتگو تھی, تو نے خواب میں عرش دیکھے, تو پہنچا اس آسمان پہ, وہ کہتا ہاں میں نے ایک دفعہ عرش دیکھا, اور ویسی سب چیز تھی, وہ ایسا تھا کہ یہ لٹک رہا تھا. ان کے یہ خواب تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے فرش کی. ہم پہلے فرش کی اپنی قبر کا ہی خواب دیکھ لیں کہ اللہ وہ کیسی میری, مجھے اندر سے دکھا دے ایک پلیز. اب جب اس کو ادھر ادھر نہیں ہوتی, صرف دیدار الہی کا شوق کیسے ہونا چاہیے مجھے بتائیں, کیا ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ہفتے میں ایک سیشن غور و فکر ڈسکشن کا تو رکھا کرے ریئلی. بہت کئی دفعہ انسان ایسے نا بچے سے ماں سے دور ہوا ہوتا ہے نا, پھر جب ماں کے پاس پہنچتے کتنا گلے لگاتی. تو اللہ کے نبی نے بالکل اس طرح کہ جب بندہ اللہ سے دور ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب بندہ اس کے قریب آتا ہے نا, تو وہ اس کو اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے, چاہے 100 بندوں کو قاتل ہی کیوں نہ ہو. اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اول سے آخر امتی تک نبی رو کے گئے میرے لیے, میری بخشش کے لیے, میری نمازوں کے لیے, میری حشر کی رسوائی کے نہ کرنا, چہرہ مس نہ کرنا, ایسا نہ کرنا, ہر مقام پہ. سو پھر فوکس ہوتے ہیں. کوئی بیچ میں سے مجھے بتا دیں کہ دیدار الہی کیسے ہوتا ہے, کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیا کروں دیدار الہی کا شوق کیسے. لیکن ریسیپی اور سٹیپس بھی تو ہے نا, چلیں پھر ترتیب میں بڑھتے جائیں, ایمان میں, عمل میں, دنیا میں, ہر چیز میں بڑھتے جائیں, عزت میں, رتبے میں. جب کبھی بےزتی ہو تو صرف اپنے اعمال دیکھنا. اگر تمہاری سواری بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں پہ رو. اگر گدھا بھی گھوڑا بھی رک گیا ہے نا, اپنے گناہوں پہ رونا ہے نا, کسی کو کچھ کہنے کی. اگر سواری بھی خراب ہو گئی, کیونکہ ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے, ہر بندے کے پاس ذکر کرنے کی طاقت ہے, ہر بندے کے ساتھ رجوع کرنے کی طاقت ہے, ہر بندے کے پاس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت ہے. اس رمضان میں اللہ گناہ نہیں کروں گی, میرا پچھلا معنی پاک کر, اور میرے پچھلے گناہ بھی تین کر. میں قسم کھاتی میں نہیں جھوٹ بولوں, میں قسم کھاتی میں لوگوں کو دکھ نہیں دوں گی, میں قسم کھاتی ہوں اللہ. ایسا گڑ گڑا کے معافیاں مانگے اپنی, امان نامہ پاک ہو جائے. اگلے 11 ماہ کے لیے پھر کریں گے, انسان ہے, بشر ہے, ایسی کیا بات ہے, ہونا ہے, انسان ہے. ایک آدمیت ایک شیطنت ہے, شیطنت والا ہمیشہ شر ڈھونڈتا ہے, ہر بات میں سے, ہر بات میں سے شر ڈھونڈتا ہے. اور آدمیت والا آدم کی اولاد میں ربنا ظلمنا, اللہ مجھے بخش دے پلیز, معاف کر دیں. اچھا, دیدار الہی کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں, حضرت ختیجہ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین پہ سلام بھیجتے تھے. انہوں نے کہا یہ جو شیرے کے ساتھ آیا تھا میں نے کبھی دیکھا نہیں, میرے ساتھ یوں پاس سے گزر کے گیا. انہوں نے کہا جبرائیل امین تھے انسانی صورت میں آتے, ختیجہ اللہ نے خاص آپ کے لیے سلام بھیجا. کس نے لاسٹ ٹائم آپ کو سلام بھیجا تھا؟ امی ابو ہی بھیجنے بڑی بات ہے, محلے دار بھی نہیں بھیجتا. اللہ نے سلام بھیجا. جیسے انسان مرتا ہے, انسان کے 2 مجموعے یاد رکھیں, ایک روح اور ایک جسم. امپورٹنٹ طاقت صرف روح کی ہے, جسم کچھ نہیں, مٹی یا خاک. جب روح نکلنی ہے اس نے بالکل یوز لیس ہو جانا, اس کے کیڑے ایکٹیو ہو جائیں, روح سے لائف ہے. جس کی روح, میں نے اتنی ڈیٹیل کل یہ حدیث سنائی پرسوں, اتنی خوبصورت حدیث تھی, 3 پیجز کی. جب جان کنی ہوتی, روح نکلتی ہے, جنت کا کفن پہنا لیتے ہیں اس کو. جس کا جنت کا کفن پہنایا گیا وہ حشر میں برہنہ نہیں ہوگا. جب حضرت عائشہ کو ان کا برہنہ ہوں گے سارے, یا رسول اللہ دیکھیں گے, کوئی کسی کو نہیں دیکھا, اتنے نفسی نفسی ہوگی. لیکن جس کو جنت کا کفن پہنا دیا جائے گا, اس کی پہلے آسمان پہ مرحبا, دوسرے میں مرحبا. اور جب حضرت فاطمہ بیٹھی رو رہی ہوں, بہن بیٹیاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ نبی ختیجہ کی اور اللہ کی ملاقات کیسی. ایک سیپ سے تراشا محل ہے, 70 قسم کے غلاموں نے اس کا پیچھے ڈریس پہنا, اور وہ دیکھو پھری, اور دیکھو اس کی موت میں برکت, اس کا کفن کیسے جنتوں سے آیا. اور میں تمہیں خوشبو نہیں بتا سکتا, دائیں اور بائیں فرشتے گلدستے لے کے آسمانوں پہ کیسے کھڑے, میں تمہیں وہ نہیں بتا سکتا. اس دنیا سے پلک جھپکتے چلے جائیں. آپ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں, سب سے پہلے وہاں پہ سلام علیکم ہوگی اللہ تعالیٰ, اے نفس مطمئنہ,
اور اس کی جو قبر ہے نا، اس کو ایسا کھلا وسیع کر دو، جنت کے باغوں میں سے بنا دو، 2 دفعہ اس کی جنت دکھاؤ جو دنیا 2 مرتبہ کرے تو۔ اس حقیر مٹی کے پیچھے ہم جھوٹ بولتے، اس حقیر مٹی کے پیچھے ہم فضول باتیں کرتے، جس کے اندر نہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کچھ بھی نہیں باقی بچنا، صرف نیکی بچنی ہے۔ بچے بچے جن کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں، ہمارے رشتے ختم، ایک نیکی مانگیں گے پہچانے گا بھی نہیں آپ کو، وہاں دیدار ہوگا۔ پھر سب سے بڑا جو دیدار ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ سب حساب کتاب ہو جائیں جنتی، 500 سال بعد ان کو ہٹانے لگیں کہ دیدار بند ہو، وہ روئیں گے گڑ گڑائیں گے چلائیں گے کہ نہیں 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 نہیں، پلیز اللہ کے دیدار ہی کری جانا، بس اس سے زیادہ اچھی چیز ہی کوئی نہ آنکھوں نے دیکھا نہ دل نے سنا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کیسے سنائیں گے اور کیسا معاملہ ہوگا انسان کا۔ اللہ تعالیٰ اگر شوق کرنا ہے تو جنتوں کا کرو اور نیکیوں میں سب کو جانے۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس زمانے میں یہ ہوئی، اس زمانے میں وہی قریش تھے جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے صحابہ پہ۔ سب سے پہلے سورہ یوسف آئے گی کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پھر سورہ کہف آئے گی، اب سورہ مریم کو بتا دیا گیا اللہ نے کہ 4 خواتین نے جو حبشہ کی رات تھی، قریش کے لوگوں نے سال تک پیچھے، مگر خوش قسمتی سے اور یہ جو بندرگاہ پہ پہنچے، پھر جو جن کے اندر بک ہوتی ہے نا، کرسچینٹی ہوتی ہے، پھر بھی اندر کوئی خیر ہوتی ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حبشہ کے بادشاہ کو جب انہوں نے جا کے قرآن سنایا، سب کی آنکھیں لبریز ہو گئی۔ قاف ہا یا صاد عین، ذکر ہے اس رحمت کے جو تیرے رب نے اپنے بندے پر زکریا پر کیا تھا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ میں اللہ کے ساتھ نا آپ کا ذکر کی ایک بات کہنا بھول گئی تھی کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، کہیں پہ بھی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ بڑھاپے میں اولاد دے دیے زکریا نیکی کا رش کرتا تھا کہ مریم تجھے کیسے پھل ملتے ہیں، مریم تو کس کی اولاد ہے، ارے مریم کو میں نے اسپانسر کرنا، مریم کو میں دیکھوں گا بس نا، اور خالو تھے ان کے۔ اور کیا مریم ایسے دیکھتی، نیکی کا شوق کر لینے سے بندے کو بڑھاپے میں اولاد مل گئی اور دعائیں قبول ہو گئی۔ دیر لگ جاتی ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نہ مراد، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بھی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث ادا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کے بھی وارث ہو۔ اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ کتنے لوگ ہیں جو پریگننسی ہو اور پریگننسی سے پہلے ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو، متقیوں کا امام ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ایسا بن جائے۔ اے زکریا، ہم نے لڑکی کی بشارت، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا نام کوئی عام آدمی کا پہلے نہ رکھا، غرض پروردگار بھلا میرا بیٹا کیسے ہو، میری بیوی بانجھ ہے، میرا بوڑھا ہو گیا، سوکھ کا جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا تیری نشانی ہے کہ 3 دن تک کس سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ بتایا نہیں آپ نے، جلدی سے پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا، پریگنینسی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، نظر نہیں لگوانی جلدی جلدی بتا بتا کے کہانی۔ اللہ نے زبان ہی بند کرا دی، خبردار 3 ڈیز کے لیے اپنی نعمت چھپاؤ، نعمت چھپاؤ، ضرور ہے اس کی نشر و شان، قیامت کے قریب گر گر کے مر جائیں گے، اتنا لوگ نظر لگائیں گے، اتنا۔ چنانچہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے، اس نے اشارہ کیا، ہدایت کی کہ صبح اور شام کی تسبیح کرو۔ کیا کرے صبح اور شام کی تسبیح؟ جب کسی پہ، میں تو کہتی ہوں، ابھی میں نے بتایا نا ریسنٹلی کسی کا میں نے دم دیکھا، مسجد نبوی ادھر کسی کا دم ہو رہا تھا، ایز سچ کوئی اس کو پرابلم نہیں تھی، ان بہن بھائیوں کو دونوں کو، 19 سال اور 20 سال کے بچے تھے، تو اس نماز نہیں پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، یہ تو معاشرے کا نام ہے، یہ کون سی کوئی بڑی بات؟ ان دونوں کو نہ والدہ نے دم کرایا، ان کی جو چیخو پکار، ان کی جو حالت اور ان کی جو وامٹنگز، اس نے کہا کبھی میں آپ کو ان کے کالے کتے جیسے شیطان دکھا دوں نا جو ان کے اندر خون میں بھاگ رہے ہیں، میوزک، ناچ، گانا، موبائل، گند، آپ سمجھتے ہیں کہ اندر ابزارپشن نہیں ہے، اور ایک طرف ایک شخص ہوگا اندھیروں اور جانا ایک نور، قرآن، نیکی، آل دا ٹائم خیر کا متلاشی، کبھی کوئی گندگی اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں خیر ڈھونڈے، کبھی اس میں سے شر نہ ڈھونڈے، کبھی کوئی غلیظ چیز نہ دیکھیں، اللہ کیسے میری اولاد بھی پازیٹیو دیکھیں، اور دعاؤں کا بندہ محتاج ہوتا ہے۔ اتنی گندگی دیکھ کے قرآن ٹھہر سکتا ہے؟ اتنے جو ٹک ٹاکیں بنا کے اور غلیظ غلاظتیں کھول کے، اور اتنی چیزیں آسان ہو جائیں بندے کے اوپر۔ میں نے ایک اور بھی بتایا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کو نے وظیفہ بتایا، ان کا بھی 19 سال کا بیٹا تھا، اس کہتی میں نے وہ وظیفہ کیا، جتنی سورہ بقرہ کی پڑھے، بات ہی نہیں مانتا تھا، تو سامنے شیطان نظر آ رہا ہوتا، اور کیا کتا مانگتا وہی بچہ کو مانگنا شروع ہو جاتا، ویسا ہی فضول قسم کا زبان کھلنی شروع ہوتا، کندھے جھکانے کا حکم ہے، آواز نہ نکالنے کا حکم ہے، ایسا باردہ بچہ بنایا ہو گھر سے ماں باپ نے،
ایسا سوسائٹی کا کرائٹیریا بن گیا، مس بہیو، مس کنڈکٹ، کھڑا نہیں ہونا آتا، بیٹھنا نہیں آتا، بات نہیں کرنی آتی، کسی سے سلام نہیں کرنا آتا، موبائل لے کے بیٹھے رہیں گے سامنے. اس نے کہا میں نے وظیفہ کیا، اس نے کہا میں قسم کھا کے بھی نائلہ باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، تہجد کے وقت میں نے دیکھا اس کے کمرے سے ایسے جیسے پوری لائن کالے کتوں کی نکل رہی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کن گندگی اور غلاظت، اور شیطان کو 3 چیزوں سے صورت دی جائے گی جب حشر میں ان کے پیچھے بیٹھیں گے نا، میوزک، ناچ گانا، نان سیریس لائف اور پتہ ہی نہیں ہم اس دنیا میں کرنے کے لیے کیا ہیں. کون سی 3 چیزیں ہوں گی؟ جی. سورہ البقرہ کا وظیفہ تھا، پوری سورہ کا، اور کہتی ہے اس نے رات کو کہا کہ اس چاروں طرف پانی پڑھ کے بھی دم کرنا ہے، اس کے بعد منزل بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق دروشی بھی پڑھنا ہے. تو بتایا اس نے. جی جی. جتنے دن بھی کرتے جاؤ انشاءاللہ. ایسے لوگ ہیں جیسے نکلتی ہے چیزیں، یہ بہت پاورفل چیز. اگر شیطان پاورفل نہیں ہے، قرآن بہت پاورفل چیز ہے. مرحبا میں اپنی قوم سے آیا اور اس نے اشارے سے صبح، اور ہاں صبح شام کے ذکر اذکار سے پوری ہوئی. صبح شام کے ذکر اذکار، پیچھے بک اویلیبل نہیں اویلیبل جیسے بھی ہے، حفظ جان، حفاظت کی دعائیں پڑھنا ایسے ہے جیسے کھانا کھانے سے بھی زیادہ ضروری. جتنا فتنوں کا دور ہے، بچوں کے اوپر یہ دم کرنا بہت ضروری ہے. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے. سب سے پیاری چیز دی کتاب الہی کو. اور کوئی ہوتا ذرا بڑا بچہ ہوتا، بیٹا میں نے بڑی محنت سے فیکٹری بنائی ہے، بیٹا سنبھال لو، یہ کہتا. ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دل اور پاکیزگی عطا کی. بڑا پرہیزگار، اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا نہ فرمان. سلام اس پر جس روز پیدا ہوا. ہائی لائٹ کریں یحییٰ، سلام اس دن پیدا ہوا. اللہ سلام پیش کرے. کیسے؟ کس کی اولاد تھی؟ جس نے اپنی زندگی محراب میں لگا دی اور سپانسرشپ کرتے، اس کی اولاد میں سے خیر نہیں نکلنی تھی. جو مطلب اپنی کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گیا حضرت مریم کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے، آپ عبادت گزار اور اپنی کورس کرنا ہے. اور پھر آپ سوچنا اتنی تعریف کسی کی نہیں کی جو یحییٰ کی ہے. پہلے ہم نے اسے بچپن میں حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی، اور پھر بڑا پرہیزگار تھا، اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا نہ نافرمان تھا. سلام اس روز جس وقت پیدا ہوا، جس دن مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا پھر اللہ سلام پیش کرے گا. یہ ہے تو بندہ. کیسے کرائٹیریا میرا؟ سورہ کہف سے کیا سیکھا، کیا کنیکٹ کریں گے؟ انسان کی کامیابی اور دنیاوی میں اگر آپ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں نا، اگر آپ کی کامیابی اگر آپ نے اپنی کیلکولیٹ کرنی ہے نا، تو آپ کی ریٹریونگ پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے. ریٹریونگ پاور کیا ہوتی ہے؟ ایم اے کے پیپرز دینے ہیں میں نے، اور وہاں پیپر دینا ہی نہ آیا، پیچھے سے نکال ہی نہ سکی، تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو موقع کے مطابق ریٹریو نہیں کیا تو اس قرآن کا کیا فائدہ ہو؟ یہ تو وہ یہودی ہے جن کے گدھے پہ کتاب لا دی ہوئی تھی، جس کی ریٹریونگ پاور ہی فیل ہو گئی. انسان کی سکسیس سٹوری اس کی ریٹریونگ پاور سے ہوتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھا لوں، یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھا لوں. اب یہاں پہ آپ اتنے سلام اور اتنا ان کا سٹیٹس، دونوں کا حال یہ تھا کہ تھیلے میں سوکھی روٹیاں ڈال کے مسجد اقصی میں بیٹھے رہتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ یہاں پہ ماں نے زخموں پہ ٹانٹ لگائے تھے اللہ کو یاد کر کے. اتنا روتے تھے کہ یہاں دو، اب میں سنا نہیں سکتی ڈیٹیل، کبھی ان دونوں کا پڑھ کے دیکھی کہ کیا ان کا خوف خدا تھا اور کیا ان کے ذکر کی تاثیر تھی. ذکر کی تاثیر ہے نا انسان کو عمل ملے. اور پھر اے محمد اس کتاب میں مریم، اگر ہم نے بچوں پہ دم نہیں کرنا، ہر باطل، ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی کا نکلنے کا راستہ سورہ البقرہ، ہم نے سورہ البقرہ نہیں پڑھنی، تو پھر کیا باطل؟ پھر یہ تو خود انسان شیطان بن جاتا ہے، اس کو اپنا ہر کام اچھا لگتا ہے. اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو. وہ کہتا ہے میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، میں اتنی بریلینٹ ہوں، میں اتنی جوان ہوں، دیکھو میں کتنا کچھ کر لے. اپنی فن خانی میں اس کی سانس لیتی، حالانکہ جب تک قرآن ساتھ نہیں، زیرو. ملٹیپلائی کریں، زیرو. جب اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی گوشے میں بیٹھا، اس پر پردہ ڈال کر اسے چھپ بیٹھی، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا. مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. افذر اسٹیج پہ آئے. اس نے کہا میں تو تیرا رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ پاکیزہ لڑکا دو. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ وہ کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میں کوئی بدکار عورت نہیں. ہائی لائٹ کریں، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. اپنے لیے بڑا سا لکھیں، ہر اس عورت کو بادشاہت ملتی ہے جو پاکیزہ ہوتی. نہ ملے تو اللہ کے نبی نے کہا پکڑ لینا مجھے، نہ ملے مجھے آگے پکڑ لینا. حضرت یوسف، عزت کی حفاظت، ایسے ان یوزل بادشاہت ہر اس عورت کو. اور پاکیزگی اور طہارت اسی کی آتی ہے جس کا دماغ پہلے طہارت والا، جس کا دل پہلے پاک ہو. سب سے پہلے اپنے بچوں کے دل اور دماغ پاک کریں. باہر محنت کچھ نہیں، باہر تم نہا دو گے آئے جائے، محنت تو اندر کی ہے.
کہ اندر کی طہارت نیت کیسی، اندر کی پاکیزگی. وہ بول اٹھی، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں. تو ویری کانشیس، ویری کیئرفل نامحرموں کے ساتھ. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا فرماتا ہے ایسا کرنے میرے لیے بہت آسان ہے. جنرلی جیسے ہدہد نظر نہ آئے تو سلمان بے چین ہو جائے. آپ کی اردو کی ٹیچر آئی؟ او لیول نہیں، نہیں آپ کی، ان کی نہیں آئی، نہیں آئی. ہم۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے، اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دے. مریم کو اس بچے نے حمل رہ گیا، اس حمل کے لیے دور ایک مقام پر، پھر زچگی کی تکلیف میں اسے کھجور کے درخت کے نیچے بٹھایا. سورہ مریم پریگننسی میں، ویسے بھی ڈلیوری میں، ہر وقت پڑھنے کے لیے زندگی میں یاد رکھیں، جو مسئلہ ہو وہ آیت نکال کے پڑھیں. والدین بچے نہیں اچھے، بدتمیزی کر رہے ہیں تو بچوں والی پڑھیں، اور آپ میں فرامبرداری نہیں آ رہی تو والدین والی پڑھیں. بار 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 نوافل میں پڑھیں، اہتمام کریں اس چیز کا. اور پھر کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان. فرشتے نے پائنتی کو پکارا، غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کیا، تو ذرا اس درخت کے تنے ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکے گی، بس تو کھا پی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پریگننسی، ڈلیوری، ہر جگہ عورت کے لیے کھجور بہت یوزفل ہے. ویسے بھی اگر جادو اور نظر کے اثرات کو ختم کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، اجوا نہیں ہے تو 7 کھجوریں مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو کے رکھے، صبح اس کا پانی پیے، اور 7 کو کھجوریں پلائیں کھلائیں بچوں کو. جیسے بھی ملک شیک ہی بنا دیں اگر نہیں کھا پا رہے تو زہر کا بھی اثر نکل جاتا ہے. اگر کسی نے زہر بھی دیا تو جبرائیل امین نے آ کے اللہ کے نبی کو سکھایا تھا کہ ایسے لو. اور میں نے رحمان کے روز کی نظر، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، کہنے لگی اے مریم تو نے تو بڑا بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. 3 بچے جو بولے تھے ان میں سے کون کون سے بچے ہیں بتائیں ذرا، نیو بورنس. ڈال کے رکھیے، جلدی کریں، جلدی. جو میں نے بیگس بتایا نا اس میں. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہرا میں پڑا بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہوتی پاکیزگی، اور یہ اللہ کا اللہ کون ہے. آپ اپنے آپ کو کر کے دیکھیں، سچ بولیں، غلط کام نہ کریں، پاکیزہ ہو کے دیکھیں. بچہ بول اٹھے گا آپ کی گواہی کے لیے، اللہ بلوا دے گا، جگہ جگہ بلوا دے گا. ٹھیک تو ہو ہم. اور اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا، جہاں بھی رہو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا. سلام ہے جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کریں. اللہ کا یہ کام نہیں کسی کو بیٹا بنا. پاک ذات ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا کون کون کن سے بنے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ جس چیز کو کن کہیں ہو، دنیا کن سے بنی 6 دن کے اندر، 7 دن، 7 ڈے کمپلیٹ. اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، بس تم ان کی بندگی کرو، یہ سیدھی راہ. پھر مختلف گروہوں میں باہم اختلاف کرنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وقت بڑا تباہی والا ہوگا. وہ بڑا دن دیکھیں گے جو ہمارے سامنے، اس روز ان کے کان بھی خوب سن لیں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھیں گی. ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب یہ لوگ غافل ہوں، ایمان نہیں لا رہے ہو، انہیں اس دن سے ڈراؤ کہ جب فیصلہ ہو جائے گا. ہائی لائٹ کریں، ڈریں اب اس دن سے پلیز. لکھے میں کتنا ڈرتی ہوں. اب پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. کیا پچھتاوا؟ صرف منہ کا گوشت ڈالیں گے، بازوں کے گوشت کھا جائیں گے، ہڈیاں لٹیں. موت تو آنی نہیں. اتنا ماریں گے اپنے آپ کو، منہ کا گوشت اتر جائے گا. آنکھوں سے اتنا خون بہے گا کہ اس پہ کشتیاں چلائی جائیں گی. آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ کی ہڈیاں ابل جائیں گی. پھر پچھتاوا کس چیز کا؟ آخر کر ہم زمین کی ایسی چیزوں کے وارث ہوں گے، سب پلٹائے جائیں گے. اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. ایک راست باز انسان تھا، ایک نبی تھا. اینی بڈی کو بتا سکتا ہو کہ ابراہیم کے لیے میں نے یہ لیسن لیا ہے ابراہیم سے؟ کیا لیسن لیا؟ اینی بڈی؟ آپ ہی بتا دیں. اینی بڈی ایلس؟ ابراہیم جنرلی دیکھیں بتائیں. یکسو مسلم اس کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں نا مسلم، لیکن اگر آپ اپنی شادی کے ساتھ اس کو رکھیں. اب حضرت ابراہیم والا قصہ ہم سے تو نہیں، ہم نے خانہ کعبہ تو نہیں بنانا، لیکن ہر عورت کو خانہ کعبہ دیتا ہے اللہ.
اب کی شادی ہوئی ہے، آپ تو پہلے دن کہتی ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد، مار کھا 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 کے بچے ذبح کر، آگ میں گر، بچے پھینکا ادھر ایسی جگہ، پھر وہ پاؤں مارے آپے زمزم، اور پھر وہ دعا کرے تو دعا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سب انہی کی اولاد، میرے دادا ابراہیم ہے، میں ایسا کام ہی نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کہ میرے باپ کی دعا تو میں یہاں آج بیٹھا ہوں. یہ ابراہیم میراتھن بھاگ 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 کے اینڈ آف دا ڈے. اسی طرح ایک شادی ہوتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے، اسکول ہوتا ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے ریزلٹس لینے. ریزلٹس اینڈ میں جا کے نکلتے ہیں. جو اس وقت ریزلٹ لینے کا عادی ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا کہ جلدی جلدی میری ہاتھ پہ سرسوں جماؤ اور تیل جماؤ تو میں نکلوں، اس کو کچھ نہیں ملتا. ان ایگزامپلس کے ساتھ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے قصے کو کیوں مینشن کرتے ہیں؟ اتنی مار پڑتی ہے انبیاء کو، اتنی مار پڑتی ہے انبیاء کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ 70 لاشیں کٹی تھا، ہر بچے کا جنازہ پڑھوایا سوائے حضرت فاطمہ، سارے بچے فارغ، اونلی حضرت فاطمہ لفٹ، وہ بھی عمر میں اتنی چھوٹی. اتنی مشکل ہے. ہمارے ادھر کوئی 2 فوت ہو جائے آپ کیا کہیں، دیکھا بڑے تنگ کرتا سی دوسرے ہم. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں یہ پتا اس موت کے ساتھ کیا اس کا جڑا ہوا ہے کہ وہ دیکھو جنت کا دروازہ کھولنے پہلے آ گئے سارے کے سارے. بیت الحمد میں محل تیار کرو اس بندے کا جس کا بچہ پہلے آ جسٹ میں. ہم تو کرائٹیریا بیمار، یہ کوئی سیوب تھوڑی ہے کہ 16 سال بعد بارش ہو جائے سونے کی اور بادشاہت میں 16 سال بیماری رہی، کیڑے جسم سے گرتے تھے اور واپس اللہ تو نے ڈالے. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی طرف سے چھوٹا سا امتحان ہو، چھوٹی سی آزمائش ہو، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا. وہ درجہ ہوتا ہے کہ ایف اے کے بعد بی اے کی ڈگری ملنی ہوتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتا ہے، اس ڈگری میں فیل ہو کے ہم نیچے گر جاتے ہیں. اور کوئی ان چیزوں کی عبادت ایکسکیوز می جو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی. ابا جان میرے پاس اپنے باپ ہے اور وہ اس وقت کا سمجھے سی ایم ہے، بادشاہ نمرود کا سی ایم تھا وہ. اور کیا کیا تھا پھر انہوں نے، نمرود کا کیا حال ہو، اس کے باپ کا کیا حال ہو. اس کے باپ کی صحیح صورت جب دکھائی گئی، کیچڑ میں لتڑا ہوا سور جو قرآن نہ پڑھے اور دین پہ نہ چلے، اس کی یہ شکل ہوتی، دنیا میں بھی ہوتی. اللہ کو یہ نہ کہ قیامت کے کو ویسے ہی نظر آئیں گے مجھے عرش پہ سے لوگ. آپ میرے پیچھے چلیں، سیدھی راستہ بتاتا ہوں. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرے رب مجھے بڑا ہی مہربان پایا. میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں، ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ کو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے وہ مجھے کبھی نامراد نہ چھوڑے گا. بس جب وہ ان لوگوں سے، ان معبود غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اسحاق کو یعقوب جیسی اولاد دی، ہر ایک کو نبی بنایا، ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناوری عطا کی. جب بھی کوئی دائی ہوگا تبلیغ کا کام کرے گا اور خالص نیت سے کرے گا، اللہ کی مدد اس پہ واجب ہوگی. اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ اپنی اولاد پہ دائی بن جائے، ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا سیکھے کہ میں اپنے بچے کو کنیکٹ کروں. یہاں پہ حضرت ابراہیم کے قصے سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ کئی دفعہ ماں باپ کا دین آبسلیٹ ہوتا ہے اور اپڈیٹڈ نہیں ہوتا. ماں باپ پچھلے قریش کی بربادی ہوئی ایسے، ہم اپنے باؤ اجداد پہ چلیں. حضرت ابراہیم نے کہا میں تو نہیں چلوں گا کیونکہ یہ تم تو غلط کام کر، اس لیے جب بھی کوئی اگر بحث تکرار ہو جائے تو اس کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اگر وہ شرکیہ کام کر رہے ہو. یہاں پہ حضرت ابراہیم نے سب کی کوالٹی بتائی کہ چپ کے اللہ کو پکارتے تھے. کب پکارتے؟ چپ کے راتوں کو اٹھ کے. اور چپ کے پکارنے والے کو جب اللہ کہتا تو چل کے آئے میں دوڑ کے آؤں گا، شاباش تو چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں، میں پہنچتا ہوں. کوئی اپنی بندی کا گانا ایسے نہیں سنتا جو اللہ تعالیٰ بندے کی فریاد سنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیغام کو کیسے پہنچانا ہے. آپ نے اہل خانہ کو سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ کرنی ہے، کس طرح کرنی، نمازیں پڑھانی ہے. ابراہیم کا سلام ہے آپ پہ، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف فرمائے. بس ان کے لیے معبود ذکر کرو اس کتاب موسیٰ کا، ایک چیدہ شخص تھا، رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، راز کی گفتگو سے. اللہ تعالیٰ خلیل اللہ، دا بیسٹ فرینڈ ابراہیم، کلیم اللہ. بس میں اس سے باتیں کر کے بڑا خوش ہوتا ہوں، جب یہ آ جاتا ہے تو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں. پھر یہ 20 دن کے لیے آتا ہے، میں اسے دن بڑھا لیتا ہوں کہ نہیں ابھی نہ جا موسیٰ، آؤ باتیں کریں. اس طرح سے کیسی فرینڈشپ تھی. اللہ نے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو دیکھنا، مجھے نہیں پتا، نہیں موسیٰ نہیں دیکھ پلیز اللہ تعالیٰ، اچھا میں تھوڑا سا وہاں دیکھتا ہوں. دیکھو کیسی فرینڈشپ تھی اور کیسی باتیں تھی نا اللہ سے. ہم نے اس طور کے داہنی جانے سے پکارا، راز کی گفتگو کی، اس کو تقرب عطا کیا، اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. اس کتاب اسماعیل کا ذکر کرو، وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا.
اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا، ایک نبی تھا. اسے ہم نے بلند مقام پر کھڑا کیا. یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، ان اللہ کی نسل سے جنہوں نے نوح سے کشتی میں سوار ہوئے، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی، برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا جب رحمان کی آیت سنائی جاتی تو رو رو کر سجدے میں گر جاتے ہیں. آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پیچھے قرآن پڑھے نا، کھول لیں اپنے ہاتھ میں، کھولنا نیکی، دیکھنا نیکی، پڑھنا نیکی. اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. مقدس قرآن دیں ان کو پلیز پیچھے سے سب کو. اور پھر ان کے بعد ایک زندگی میں یاد رکھا کریں، اپنے قرآن کو اپنی جیب میں ہی رکھا کریں. صرف قرآن نے ساتھ جانا اور کسی چیز نے نہیں جانا. قبر میں بھی کہے گا میں تیرا نور، میں تیرا ساتھی، تو نے میرا حق ادا کیا تھا، آج میں تیرا حق ادا کر. کتنا حق ادا کرتی ہیں وہ دیکھیں اس چیز کا نا. پھر اور آیت سجدہ آ گئی، سجدہ کرنا آپ لوگوں نے جا کے. پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی. ہائی لائٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی ٹیریٹری میں سب سے برا انسان جو نماز کو ضائع کرنے والا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، خواہشات کو تابع کرنے کے بھیجا. بس قریب ہے وہ گمراہی کے انجام سے دوچار. البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، نیک عمل اختیار کرے، جنت میں داخل ہوں گے، ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے. یقیناً وہ وعدہ پورا. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک سنیں گے. ہائی لائٹ کریں، اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کریں اور کوئی بےہودہ بات نہ کریں. اور اللہ سے مانگے خیر کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اندر فرشتے ہوں، میرے گھر کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، میرے گھر کے اندر کوئی میوزک، ناچ گانا نہ ہو، میرا گھر وہ جنت کے باغ میں سے بن جائے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا. اور پھر ذرا برابر حق تلفی، ان کا رزق انہیں باہم صبح اور شام ملے گا. یہ ہے جنت جس کا وارث اپنے بندوں کو اس لیے بنائیں گے کہ وہ پرہیزگار تھے. کون سی پرہیزگاری ہوتی ہے؟ تقوی. اور یہ تقیہ کا ورڈ آ رہا ہے، کانا تقیہ. کس وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر. اس لائن میں جو بیٹھے آپ گرین ماسک، یہ فلیگ شپ بیٹھا ہے کہ کنال بیٹھا ہے؟ آپ ہی کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ سے پیچھے والی لائن، آپ سے پیچھے والی لائن، ہاں جی، کنال کیمپس. اس میں سے اٹھا کے نا ادھر دو کرسیاں ادھر دو لگوائیں، چار ایک پہ نہ بیٹھے، تین تین ایک پہ بیٹھے. اور قرآن دیں ان کے ہاتھ میں پلیز. انسان کہتا ہے کہ واقعی میں جب مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. کیا انسان کو یاد نہیں ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو، ان کی شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے. ماریا آپ بھی اٹھ کے قرآن دے دیں، لوگ زیادہ ہیں جو رحمان کے مقابلے زیادہ سرکش ہو. پھر یہ ہم جانتے ہیں ان میں سے کون بڑھ کر جہنم میں جھونکا جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جہنم پر وارد نہ ہو. ہائی لائٹ کریں، کوئی ایسا نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا. اور پل صراط کیا ہوگا؟ پل صراط کیا ہے؟ اینکڑے، لوہے کے ہکس. جو نافرمان ہوگا ان ہکوں سے کھینچ لے گا اس کو، اور اس سے پھر وہ گریں گے کیسے. اگلی سیٹ پہ آ جائے بیٹا، پہلی سیٹ خالی ہو کبھی دوسری پہ نہیں بیٹھتے. صف بندی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر متقی اور ظالموں کو اس میں سے گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہ دنیا میں متقی نہ تھے اور یہ ظالم ڈرتے نہیں تھے اللہ سے، اور نیچے گر جائیں گے اسی وقت ہی. دوزخ، دوزخ کیسی ہوگی بتائیں؟ دوزخ کیسی ہوگی؟ کئی دروازے، کئی قسمیں، بے نمازی کی اور اس کی. اور ہمارا صورت کے حوالے سے کہ 70 سال لگے نیچے گرنے میں، اس وادی میں پہنچنے میں بھی. تو انسان ہو پتھر. کاش ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت میرا مقام کیا اور کیا درجہ اور کہاں پہنچے. لوگوں کو جب کھلی کھلی آیت سنائی جاتی تو انکار کرتے ہیں. بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ بتائیں ذرا، کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم اتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے. سر و سامان رکھتی تھی، ظاہری شان و شوکت تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا، رحمان سے ڈھیل دیتے. آج آپ کا کرائٹیریا کیا نیک انسان ہونے کا اور اچھا انسان ہونے کا؟ کیا کرائٹیریا؟ تم میں سے سب سے اچھا وہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے. اور کسی کو نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. یہ مال اور اگر پیسہ اور دنیا ہو کسی کے پاس اور ساتھ دین نہ ہو، میرا سزا یافتہ دیکھ لو. مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے. آپ ان کی طرف دیکھیے گا نا، قرآن میں اتنی دفعہ آئے گا پلیز میں نے ان کو آزمائش کے لیے دیکھنا ان کا میں حشر کیا کروں. ان کو میں نے ڈھیل دی ہے، ان کو میں نے دنیا میں دی ہے.
آخرت والا کچھ اور کرائٹیریا، خواہ وہ عذاب الہی کی قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اختیار رکھتے ہیں، اللہ ان کے راستے میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اتنے امیر ہیں، اتنے بڑے ان کی اپروچ اتنی ہے، جب وہ پڑھے ہوں گے نا تو سورہ الاعراف میں آتا ہے، دیکھیں گے تم اتنے بڑے اتنے بڑے جتھے، تو یار پیچھے ہمارے سب پیچھے رہ گئے، اکیلے یہاں پڑے۔ اور جنت دیکھیں گے سارے غربا مساکین، میجورٹی آف اللہ نے دعا کی اللہ غربا اور مساکین کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھانا، 5000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا محبت کرنا سیکھیں۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص جو ہماری یاد کو ماننے سے انکار کرتا ہے، میں تو مال اور اولاد سے نوازا گیا ہوں، یہ نہیں مانیں گے کبھی، ان کو اتنی دنیا میں بلیسنگز ملی ہوتی ہیں کہ شریعت دین ان کے پاس نہیں ہوتا۔ دیکھتے نہیں پوری سوسائٹی کا حال یہ کیا کرتے ہیں، ہر کس نے جو کچھ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ، جس میں سر و سامان اور لشکر کا ذکر آئے، سب ہمارے پاس رہ جائے، وہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگ کبھی نظر اٹھا کے بھی ان لوگوں کو، بلیس لوگوں کو نہ دیکھیں بھی، تو ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، سب پہلے اپنے لیے اور پھر ان کے لیے کہ اللہ ہدایت یافتہ کر دے۔ اب دیکھتے نہیں کہ کیا حلیہ ہوتا ہے، کیا کپڑے ہوتے ہیں، کیا جوان بچیاں ہوتی ہیں، کچھ چیز کا شعور ہی نہیں ہوتا، کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچے کس حلیے میں ہیں۔ ان سب کی عبادت کا انکار اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑے ہوئے؟ کس طرح ہوتا ہے شیطان؟ جن و شیطان بلڈ میں صلاحیت کرتا ہے اور خوب انسان کو تنگ کرتا ہے۔ اچھا تو اب ان نزول عذاب کے لیے بےتاب ہو جاؤ، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ لوگ کتنے کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو آ کے کہتے ہیں کہ میرے اندر شیطان بہت حاوی ہے، مجھ سے نیکی نہیں ہو رہی، میں نماز نہیں پڑھ پا رہی، پلیز مجھ پہ دم کر دے۔ اللہ کو ان پہ کتنا پیار ہے، کیونکہ یہ حاوی ہو جاتا ہے انسان کے، جب حاوی ہوتا ہے چونچ لگاتا ہے، پھر دم مار کے بیٹھتا ہے، پھر انسان کو گلے سے اٹھا کے رکھتا ہے، زمین پہ پاؤں نہیں لگنے دیتا، پھر اسے گیند کی طرح کھیلتے ہیں، چلو کھاؤ، چلو سو، چلو ناچو، چلو گاؤ، چلو یہی اچھی چیز ہے، یہی کرو۔ تو میجورٹی آف دا پیپل اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، حق تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس چیز میں جو فائدہ دینے والی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، صحبتیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اچھی صحبت تلاش کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کمپنی، ہمیشہ چیک کریں کہ میں کیسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں نا۔ جنت دن رات کا وجود نہیں، وہاں ہمیشہ 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 نور ہوگا، کوئی اندھیرا کوئی ایسی نہیں۔ کبھی بھی غیر اللہ پہ بھروسہ نہ کرے، اپنا توکل اپنا بھروسہ اللہ پہ لے آئے، بس پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کبھی کسی وسائل پہ، کسی، وہ کہتے ہیں رحمان نے کس کو سخت بےہودہ بات کرتے ہیں، تم لوگ گھر لائے ہو، قریب آسمان پھٹ پڑے زمین اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے اس بات پہ، اس بات پر کہ اور جو کہیں رحمان بیٹا نہ کہے، لیکن آئیں شرک ایسا کریں کہ آئیں ہم تویز دیں، آئیں آپ کا جادو ہم، اور اس کو اللہ والا بنا کے اللہ کے درجے پہ لے کے گئے ہوتے ہیں لوگ۔ اور اکثر ایسے ہوتے ہیں مزاروں پہ اسی کے نام کا مانگتے ہیں نا، اللہ کے نام کا تھوڑی مانگتے ہیں۔ اور پھر زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے، سب پر محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت پر اس فردن فردس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تمہیں پرہیزگاری کی خوشخبری دے دے، ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، پھر آج کہیں تمہیں نشان نہیں پاتے اور ان کی بھنک بھی نہیں سنائی دیتی۔ ہائی لائٹ کریں اور دو چار باتیں اپنے لیے صرف لکھ لیں، اور دو چار باتیں کیا بنتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر کو پلک چھپکنے کا جو پروگرام ہے نا، اس میں مجھے جھوٹ، فسق و فجور، مولانا مودودی کی نیچے فٹ نوٹس میں ہے، فسق اور فجور، کبر، ریاکاری، اللہ مجھے اور میرے گھر کو ان سے پاک رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں گردنیں جھکانے والا بنا، ہمیں عاجزی والا بنا، اللہ ہمیں تواضع والا بنا، اللہ ہمیں یہ بیسٹ دعا اس کے بنی صدا امین کے، اللہ ہمیں صداقت والا بنا، اللہ ہمیں دیانت والا بنا، اللہ ہمیں اخلاص والا بنا، اللہ ہمیں حسن اخلاق والا بنا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو راہ راست پہ، صراط مستقیم کے راستے پہ رکھ مالک۔ یہ سب میری اولاد کی طرح بچے بچیاں، طالب علموں کی طرح اللہ نے ایک رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شر سے محافظت دے، شیطان کی شیطنت سے محافظت دے، اپنے کام کے لیے چن لے اللہ تعالیٰ، اپنے کام کا بنا لے، ان کی نسلوں میں سے قید نکال۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعائیں مانگے، چھپے اور کھلے ہر قسم کے شرک سے بچنا۔ آپ کے لیے سب سے برا شرک کون سا ہوگا؟ سورہ کہف کے حوالے سے، وہ شخص نامراد اور بدبخت جس کی نفس خدا ہے، جس کے بچے، جس کا گھر، جس کی یہ چیزیں، جو سب وہ اس کا خدا ہے، اس کا کاروبار، اس کا بزنس وہ خدا ہوتا ہے۔ اس شرک سے بچیں، یہ بڑا شرک ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ پہ ان چیزوں کو پرائرٹی۔
جو اللہ کی طرف سے پورے دل سے متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دلوں میں دوسروں کے دلوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. کیسے؟ غور کریں اس بات کے اوپر، سوچیں اس بات میں. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے میں آسمانوں پہ منادی کر کے سارے فرشتے بلا لیتا ہوں، اللہ مجھ سے آپ سے بہت محبت ہے، میں تنہائی میں باتیں کروں جیسے انبیاء کرتے تھے، میں گڑ گڑاؤں گی، میری ہر چیز آپ سامنے پیش کروں گی، میں کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں کروں گی، میں آپ سے کروں. جب اللہ سے محبت واجب ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، میرا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے کرتا ہے، اور تم بھی فرشتوں سے محبت کرو، سارے آسمان پہ منادی کرو شاباش. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے منادی کر کے کہتے ہیں جاؤ فرشتوں، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالو. ایک پورا نظام ہے. یاد رکھیں جب تک تصور سے نہیں دیکھیں گے، دو کھڑکیاں آسمان پہ، نیکی اٹھ کے اوپر جاتی، خیر لے کے نیچے آ جاتی. دو کھڑکی، نیکی اٹھ کے اوپر جاتی اتنے گنا، کچھ اس میں نہیں ہوتا. اور پھر پڑھ اپنی کتاب، میں نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ، اللہ آپ نے تو ایک کے 70 دیے ہوئے مجھے، اس سے بھی کہیں زیادہ دیے، بے حساب بھی دیا ہوا اللہ تعالیٰ آپ نے. یہ ہے وہ محبت. سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی بھی کہا جاتا ہے اس میں کچھ آیتیں آئیں گی جو جادو کا پکا علاج ہے. اس کے بعد اس دور کے اندر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اپنے گھر کے اوپر دم کرے اور پانی پھینکے. جو یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے محافظت، شیطان سے محافظت. جب بھی میں نے کسی کو دم کرتے اونچی آواز میں دیکھا، مولانا سلفی جو بڑے لوگ عالموں کے پاس میں بیٹھی دم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کتنے پیشنٹس کو ہم نے اس کمرے میں ٹریٹ کیا تھا. سورہ طٰہٰ پوری پڑ جاتے. جب ایک انسان ہوتا ہے نا، اگر آپ ایک چھوٹی جنگ ہوتی تلوار بھی چل جائے، پھر تھوڑی بڑی جنگ ہوتی بڑا شیطان بچوں کو پکڑ لیتا، پھر تلوار نہیں چلتی، پھر میزائل چاہیے ہوتے اس کو کیسے مارنا، اس کو کیسے بھگانا میں نے اپنے گھر سے، یہ میری نفس کو کیسے گرپ کرتا ہے، مجھ سے کیسے غلط کام کرو، مجھے کیسے غصہ چڑھا دیتا ہے، مجھے کیسے. اس وقت پھر یہ والی صورتوں کا ورد رکھیں جو شیطان کو بھگانے والی صورتیں. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو حضرت عمر کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون اور عورتوں کی کنٹریبیوشن ٹو دا دین کے لیے بہت بڑی بات ہے. کیا بڑی بات ہے؟ عورتوں کا دین، کنٹریبیوشن ٹو دین. حضرت خدیجہ سے سٹارٹ ہو جائے، آگے واجب مطالعہ حضرت عائشہ پہ آ جائیں، 1/3 ریلیجن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلے مسلمان ہو گئی تھی. جب پہلے مسلمان ہو گئی تو اس کے بعد تو حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن تو مسلمان ہو گئی اور تم ادھر اسلام کے اگینسٹ تلوار اٹھا کے. پھر انہیں تلوار نکالی اور پہنچے گھر. بہنوئی کو تو خوب لہلہا. انہوں نے کہا یہ جو پڑھ رہی ہے نا مجھے دکھا کے آ. اس نے کہا جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ اس کتاب کو. وہ غسل کر کے آئے اور سورۃ طٰہٰ کی آیتیں چل رہی. تلوار ڈھیلی پڑ گئی اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے چلے گئے. ایک بہن کا کردار. آج بھائی مرتا رہے نہ نماز پڑھے مجھے کیا، غلط کام کرتا رہے مجھے کیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کو ترقی کیسے ملتی ہے، بتایا ترقی کا کرائٹیریا کیا. ترقی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ امتحان تھا میرا، یہ میرے بہن بھائی تھے. اگر مجھے اللہ نے تھوڑا سا ایمان میں زیادہ کیا اور مجھے کہ اللہ کی تھوڑی پہچان، اگر میں ان کو نہیں بچا رہی تو میں فیلئر ہوں. میں کچھ، میری شادی ہوئی، ایک گھر وہ ملا مجھے، اس گھر کو میں اون نہیں کر رہی ہوں اور اس گھر کو میں دیکھ نہیں رہی ہوں. میرا اپنا گھر ہوگا، اپنا گھر کبھی نہیں ملے گا. پہلے جہاں آئی ہوں اس کو تو اون کرو، اس کے لوگوں کو تو اون کرو. یہاں سے اگر ایف اے کا پیپر پاس ہوا تو بی اے کی ڈگری ملے. یہاں پہ شکوے گلے، فون اٹھا کے کہانیاں ادھر سنا ادھر. بڑا صبر کرو. حضرت ابراہیم سے بڑی مصیبت رہی. حضرت عائشہ وغیرہ آخری تیل پی پی کے گزارے کر کے 2 کھجوریں کھا کے آخری وقت تک. بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا. انٹل نالس کو بہت بڑی کو خدا نخواستہ کوئی شریعت سے ٹکرانے والی پرابلمٹک سچویشن، چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر مجھے ٹرے اٹھوا دی. بیٹا پہلے دن ٹرے نہ اٹھانا، ساری میں ٹرے اٹھاؤں گی، خود ہی اٹھائیں. مشورے بھی چل رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی یہی چل رہی ہوتی ہیں. اس معاشرے کا تماشا بن چکا ہے. ہم وہ آخری جنریشن ہے جنہوں نے قربانیاں دی. آپ لوگوں کے اندر جو اگلی جنریشن آ رہی ہے نام کی چیز نہیں. ہر بندہ سیلفش ترین اٹھ رہا ہے، کسی کا کنٹریبیوشن ہے نہیں سوسائٹی کے اندر. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے سے اوپر بڑوں نے موت کی. 4 بچے پہلی بیوی میں سے آتے ہیں، وہ زیادہ عزت کرتے جب وہ بڑے ہوئے تو. اتنا کمائی کرتی تھی وہ. میری ساس اپنے دیوروں کو پال پال کے اپنے زیور بیچ بیچ کے پڑھایا. انہی بچوں نے آسمان پہ اٹھا کے رکھا، انہی دیوروں نے. اب بیچ کے زیور دیور پڑھا کے دکھایا. جرمنی بھیجے ایم بی اے کرنے، آج سے 50 سال پہلے. اس کو بھیج دے ذرا. ہاں میں بھیج دوں، میرا کیا لگتا دیور کے ساتھ، جس نے کرنا کرے، مجھے کیا. آج ہمارے اندر حضرت ابراہیم والی سیکریفائس اور قربانی نہیں ہے. چھوٹی سی درجہ اونچا کیسے ہو.
آپ کا درجہ کیسے اونچا ہو سکتا ہے ایز اے ٹیچر؟ آپ بہت اونچی جا سکتی ہیں. میں نے یہاں پہ ایک ایف اے پاس ٹیچر دیکھی جو پرنسپل تھی. اس کا ہارڈ ورک تھا پنجاب میں ہوتی تھی، کسی کام میں آر نہیں سمجھتی تھی. پوئی میں یاد کرا دے، یہ کرا دے، اس کا پیچھا سن رہا، اس کی دعائیں کنٹریبیوٹ جس کسی نے بھی کیا بہت اس کے لیے دعا. یقین کریں وہ ایف اے پاس تھی، اس نے کوئی اور دنیا مرتی تھی اس کے اندر تھی کوالٹیز بہت زیادہ، بہت کوالٹیز تھی. اس لیے انسان اپنے اندر کوئی اسکل پیدا کرے. اور اسکل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پہلے اپنے خاوند میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات میں اسکل کیسے ہوتی ہے مطلب بتائیں ذرا جلدی سے. کیونکہ فارمولے نہیں نا ہے، چائے بنانے کا فارمولہ آنا ہو تو دودھ پتی بنا لے گی، میں تو پیوں گی. اسکل خاوند کی اور میاں بیوی کی قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء، شرابی ہے، زانی ہے، سود خور ہے، تمہاری آواز نہ نکلے. سورہ نساء آیت نمبر 139 آنورڈس، تمہاری آواز نکلی تو کھلا لے لو، خبردار آواز نکلی. کیوں کہا؟ وجہ کیونکہ میرے اندر تو قربانی اور مامتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بندے کے اندر تو زنا سے حب شوادی من النساء، بندے ہیں، عورتیں ہیں، دولت ہے. اس کے اندر تو اتنا کچھ دوڑ ہے، بیچارے کا امتحان اتنا بڑا ہے، 4 5 چیزوں کی سرکولیشن میں دوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تمہاری تو صرف مامتا تھی. اگر وہ گندا ہو گیا تم بھی گندی ہو جائے، سارا معاشرہ گندا کر دو. ایک انسانیت کو بچانے کے لیے آدم کی اولاد پورے انسانوں کو اسی کو بچا لے. ہم نہیں سمجھ پاتے یہ فارمولہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ فارمولہ. پر پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی. کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اگر مینٹل ہیلتھ کے اوپر کئی تو عورتیں بیچاری نروس ہو جاتی ہیں، دماغ ان کے ہوتے ہیں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کی مینٹل ہیلتھ کی جب پرابلمز آ رہی ہوں تو پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس ہی سچویشن ہوتی ہے کہ اب کریں کیا. لیکن اس کے افیکٹس بعد میں نکلتے، بلیو می. کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ جب آپ یہ قربانی یاد کریں گے کہیں وہ اللہ میں نے قربانی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہ ایک رات دوبارہ اس کے صبر کے بدلے میں دے دو. ایک رات پہاڑ احد جتنی، دوبارہ اپنا صبر یاد کر لیں. جی بھائی بھائی. ہاں جی، ڈیفینیٹلی انسان. ہوں ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو اس کو 20 سال بعد ملے گا. کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں. اس کا درجہ بنے گا کوئی 20 سال پہلے، درجے ہی ماں کے. ہاں جی، زندگی اتنی قربانی کی ہوتی ہے انہوں نے تھرو آؤٹ. اتنی اچھی انہوں نے بات کی، پیچھے آواز نہیں جا رہی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جب بات کریں گے اس گھر کی نیگیٹو کریں گے. اور اگر اس گھر کی مجلس یا کسی مجلس کی بات باہر کی جائے، آسمانوں پہ اس کا نام خائن لکھا جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. خائن لکھا، اس گھر کی کہانیاں سنانا، اس کی اسٹوریاں نیگیٹو سنانا، کسی کو کوئی نقصان، خود نیگیٹو ہو جاتا ہے. خود پازیٹیو ریز اپنے بندے کی ختم، خود نیکی کی توفیق چھیننا شروع ہوئی. اور جو گھر والے نیگیٹو سنیں اور بے برکتی اور نحوست، تو یہ سب پرابلمز ہوتی ہیں ماؤں کے ساتھ بندے نے کرنی ہوتی. لیکن ماں اس کو حکمت سے کیسے ہینڈل کرتی ہے. کئی دفعہ نیا نیا ہوتا ہے سچویشن. اب آپ یہ سوچیں، میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں اور مجھے، میں کہتی ہوں میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرائی کروں گی، اللہ کی طرف سے مجھے یاد بھی رہتا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ایک ہماری جانے والے سے ان کا رشتہ ہو گیا، بڑا ٹاپ موسٹ رشتہ ہو گیا بچی کا، 19 20 سال میں ہے، بڑا ہی زبردست، پیسہ دولت فلانا ولا لندن یو کے، ایسے ویسے ویسے سب کچھ ہو گیا. بڑے شوقوں سے انہوں نے کیا کہ چلو جی دین بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. اب آپ نے مجھے بتانا قصور کس کا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ساری بات. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے معاملہ ہے کہ جب پہلی لڑائی ہوئی تو اس میں جب یہ گئے تو ان کو میں کہنے منہ سسرال میں منہ نہ لگایا، ایسے رہے ایسے رہے. پھر دوسری دفعہ یہ گئے ان کے گھر تو پھر انہوں نے نہ لگایا منہ. اس طرح سے نا معاملات ہیں. میں نے کہا بات کی تہ تک پہنچے. وہ کہتے ہیں میری بیٹی کا قصور، کہتے ہیں کہ میاں سے ڈیمانڈ بہت کرتی ہے اور میاں کو کہتی ہے تو مجھے ٹائم دو. تو نائلہ بجی آج کل کے بچے تھوڑی، اب اس نے ڈیمانڈ تو کرنا ہی ہے نا. یہ تو ادھر بڑے بڑے بچے ہیں آج کل، تو ہر سوسائٹی انوائرمنٹ میں یہی چاہتے ہیں شام کو باہر لے کے جائے، ادھر جائے ادھر جائے. تو اس کی بحث اور تکرار ہو جاتی ہے. ساس سسر کو اس پہ بہت غصہ ہے. جو دوسری لائے ہیں وہ بڑی گھریلو ہے، وہ بڑی خدمت گزار ہے، بڑا خیال رکھتی ہے. اور یہ ہو گئی کٹ شارٹ. 3 دفعہ باپ ہاتھ پاؤں جوڑ کے چھوڑ کے آیا. آخری فون جو اس کا آیا، اس آخری فون میں اس نے کہا کہ
اس طرح سے ہے کہ بابا مجھ سے پھر غلطی ہوگی، میں نے پھر بہت اونچی بولی، میں نے بہت پھر سے شاؤٹ کیا اور بار بار، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کے 2 گھنٹے بیٹھے رہتا، کمرے میں نہیں آتا، اور پھر میں نے شاؤٹ کیا کیونکہ اس کے باپ کا فون آیا تھا، آ کے لے جائے اس کو نا۔ اور وہ کہ اللہ کا شکر ہے ورنہ اللہ جی بڑے ہی سخت تھے، میری جان چھوٹ گئی ایسے۔ قصور کس کا تھا؟ شکر سمجھ۔ اب جو مسئلہ مجھے سنا رہا، مجھے سارا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ مسئلہ کس میں تھا۔ اس نے کہا کہ آج کل کی بچیاں ایسے نہیں چل سکتی، تو پھر ایسے نہیں چل سکتی تو پھر آپ ہی رکھیں گے، اگلے بھی نہیں رکھیں گے۔ زمانہ ایک ہی ہوتا ہے، بندے کو تابع داری چاہیے۔ قرآن میں فساد اس کی ریسپی میں ہے، اگر خاون کے آگے کوئی بولے اس کا دل کرتا ہے ٹکر مارے، تبھی تو اتنے بائی پاس ہوتے، تبھی تو بندے مرتے ہیں، عورتیں مرتی نہیں۔ بندے مار مار کے کر کر کے ان کے اتنا ان کو انڈر پریشر کرتی ہیں۔ میں نے جہنم میں دیکھا بھری ہوئے رشتے کاٹتی ہوں۔ اب تھوڑا سا صبر کر لو، تمہارا ہی بندہ، اور اتنی ٹاپ چیز۔ اور جو دوسری آئی ہے اور وہ بسری باجی، دراصل وہ تھا نا، ان کا سٹینڈرڈ تھوڑا لو تھا نا، وہ چل گئی، حد ہو گئی ان کی۔ پھر اس کی تھرڈ لو نے زیادہ تربیت اچھی کی ہوئی تھی، وہ زیادہ سکسیسفل لوگ تھے، اس کا مطلب کہ انہوں نے ایسے کر لیا۔ تو یہ آج کل کے سینیریو میں حالات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو یہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قرآن تمہیں سے نازل کیا کہ تم اس لیے نہیں نازل کیا تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو یاد دہانی اس شخص نے جو ڈرے، نازل کیا اس ذات سے جس نے پیدا کیا زمین کو بلند آسمان، رحمان کائنات تخت سلطنت پر جلوہ فرماؤ۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ تخت سلطنت پر جلوہ فرماؤ، مالک ان سب چیزوں کو جو آسمان و زمین میں، جو زمین و آسمان کے درمیان، جو مٹی کے نیچے، تم چاہے اپنا پکار کرو، چپکے سے کوئی سے مخفی بات کرو، اللہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور پھر اس لیے بہترین نام ہے تمہیں کچھ، اس کے لیے بہترین نام ہے الاسماء الحسنی۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے آگ کا دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں اس آگ پر جو مجھے راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ ایک بات اپنے لیے ہائی لائٹ کر کے لکھیں، ہر پیغمبر کو، حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے اتنا سیزن کیا کہ موسیٰ جب تھوڑا سا کہ میرے پاس بڑا علم ہے تو حضرت موسیٰ کو سفر کرا کہ چلو شاباش خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے چلو۔ یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کانٹریکٹ میرج کرا کے ایک پیغمبر کے ساتھ رکھا گیا کہ ٹریننگ ہو۔ کچا پھل کبھی فائدہ نہیں دیتا، اپنے آپ کے لیے خود دیکھیں، خود لوگوں سے سیکھیں، خود اپنے آپ کو سیزن کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کی بہتری آئے۔ ان سے مورل لیسن سب سے بڑا یہی سورہ مبارکہ سے بنتا ہے۔ اب ہم پہنچا تو پکار کے اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس سے طوا میں ہے، اب میں نے تجھے چن لیا۔ ہائی لائٹ کریں، بڑی خوبصورت آیتوں میں سے ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13۔ اللہ تو چن لے ہمارے مالوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں پہ۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، ہر نفس پہ اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے گا۔ بس کوئی ایسا شخص جس پر ایمان لاتا اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روکے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے۔ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپس میں دیکھیں کانورسیشن کیسی چل رہی ہے، آصف ملن۔ اب ایک بندہ بشر جبرائیل امین کو دیکھ کے اللہ کے نبی کانپ گئے تھے، کپڑا ڈالنا پڑا تھا، جب سامنے کھڑا ان کو ذرا مانوس کرنے کے لیے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، چلتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ پھینک دے موسیٰ اس کو۔ اس نے پھینک دی، یک وہ سانپ بنا جو دوڑا تھا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، پھر ویسا ہی ہوگا جیسے یہ ہے، ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی، اس لیے ہم تجھ پر اپنی بڑی نشانی دکھا رہے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا سرکش ہو گیا۔ دوسری چیز دیکھیں، جو فتنوں کا دور ہو نا، معجزہ وہی آیا۔ جادو پیک پہ تھا، یہ آیا۔ قرآن کی دفعہ لٹری لوگ پیک پہ تھے، لٹریچر پیک پہ تھا، قرآن آیا۔ میڈیسن پیک پہ تھے، عیسیٰ کے ساتھ ہاتھ پھیر کوڑا سی تھی، لیپرسی والا ٹھیک ہو جائے۔ تو ہر دور کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کے مطابق میریکل ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ کا فتنہ ہے، دور ہے، وہ میڈیا ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو لیپ ٹاپس ہیں، گیجٹس ہیں، فونز ہیں۔ اس کے لیے آپ ایز اے ٹیچر کیا کرتی ہیں کہ میرے بچے اس سے ڈیٹیسٹ کریں، ڈس لائک کریں، اس کا پازیٹیو یوز کیسے کریں؟ خود تو ایلن مسک کو ساری دنیا کے لوگ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیسے دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ لمیٹیشنز ہیں، رات کو انٹرنیٹ بند ہو رہے ہیں ٹرکی میں، وہاں پہ ہر جگہ وہ فکریں، ہر جگہ بند کریں۔ ہمارے تو جو مرضی ٹک ٹاک بنائے، جیسے مرضی بنائے اور خود نمائی کریں اور ڈالتا جائے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ آپ بھی اپنے لیے سوچیں کہ ویسے اس دور کے اندر ہم کیا کریں نا۔
موسیٰ نے اس کے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے، میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حالوں پر نگراں رہے گا۔ ہائی لائٹ کریں کیا لیتی ہیں اس کے، ہم تیری پاکی بیان کریں، ہم تیرا چرچا کر دیں، ہم رب 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 کریں، اتنا رب کریں لوگ دیوانہ کے پھر بھی حق ادا نہ ہو، یہ کہا اتنا رب رب کرو۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ بچہ ڈال دے اتر۔ ہر نیک کام اللہ کی طرف سے وحی ہے، ہر نیک کام اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کسی بھی طرح کوئی نیکی کا خیال آئے، اس کو لکھے اور کر جائے، اس کو لکھے، ہمیشہ بعد میں بھول جائے گا، شیطان بھلا دے گا، وہ نیکی کرنے نہیں دیتا۔ فرمایا دیا گیا تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پہ احسان کیا، یاد کرو وقت جب ہم تیری ماں کو اشارہ کیا تھا اور اس نے ساحل پر پھینک دیا، میرا دشمن اس بچے کا دشمن اس کو اٹھا لے گا، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، ایسا انتظام کیا کہ تمہاری نگرانی میں پالا جائے۔ اب بادشاہ کے دربار میں جانا تھا، اور پھر ویسا ہی بادشاہوں والا ہی اپبرنگنگ ہونی چاہیے تھی نا، لک اپ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا نصیحت کی؟ حضرت موسیٰ کو یہاں پہ نصیحت کریں گے، موسیٰ فرعون کے دربار میں بہت نرمی سے پیش آئے۔ آپ کیا سیکھتی ہیں اس لیے اپنے لیے لکھی؟ نرمی خیر ہے، نرمی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ جس کو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نرمی دے دیتے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا، درستگی اور سختگی دوزخ کا راستہ ہے، اللہ جسے ناراض ہوتا ہے اس کو وہ دے دیتے۔ اب ایز اے ٹیچر سختی تو پڑھانا تو ہے، نمبر تو لینے ہی ہے نا، لیکن کس شفقت کس محبت سے کہ اپنا کام بھی کرنا، اپنی سب چیزیں پوری بھی کریں۔ یاد کرو میری بہن چل رہی تھی کہ میں تمہیں اپنے اس کو بتا دوں، اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھ پر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، رنجیدہ نہ ہو، تو نے اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا، تجھے آزمائشوں سے گزارا، مدین کے لوگوں میں کوئی سال ٹھہرا، پھر ایک ٹھیک وقت پر آیا، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا، جا تو اور تیری بھائی میری نشانیوں کے ساتھ دیکھو، تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ اب یہ ہے کہ اتنا بڑا تمہیں درجہ مل جائے تو اس کا مطلب ذکر اور قرآن اور بھول نہ جانا، بیئر منیمم اس رمضان کے اندر ایک قرآن تلاوت والا ضرور ختم کر۔ اور جبرائیل امین اگر آ کے دورہ قرآن کراتے تھے اور آخری 2 دفعہ کرائے، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ دورہ قرآن کریں، چاہے جیسے مرضی ہو، مسٹ ہے اس کے گو تھرو ہو۔ اور پھر فرمایا جا تو اور تیرا بھائی بھی نشانیوں کے ساتھ دیکھو، تو میرے یاد میں تقسیم نہ کرنا، جاؤ تم فرعون کے پاس اور سرکش ہو گیا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ تمہاری نصیحت قبول کرے۔ مشکل میں تدبیر کے بغیر کام نہیں بنتا، پلاننگ کے بغیر، جس کا پلاننگ اچھی نہیں وہ ٹیچر اچھی نہیں ہو سکتی، جس کی پلاننگ میں یہ نہیں ہے کہ میں بچے کو ایسے ڈیل کروں، اس کو ایسے ڈیل کروں، اس کو ہر بچے کی ڈفرنٹ پلاننگ نہ ہو، باقی پھر اتنی محنت کر کے بندہ تقدیر پہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ خود ہی خیر ڈالے گا اس میں۔ دعاؤں کو ایسے کریں کہ ہمیشہ کہ قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ دونوں نے اس کے پروردگار ہمیں اندیشہ پر زیادتی کریں گے، پل پڑیں گے، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو فرستادہ ہے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے، چھوڑ دے، ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے گئے، سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہیں سے بتایا گیا عذاب ہے اس کے لیے جو چھٹلائے اور منہ موڑے۔ ہائی لائٹ کرے اور اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئے کہ موسیٰ کی بہن ہے اور بچہ دریائے فرات میں ڈالا ہوا ہے، بچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے اور وہ ساتھ بھاگی جا رہی ہے، اور جن تک بچہ پہنچتا ہے اس وقت بھی کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، بعد میں بھی کیسا ٹیسٹ اور پیپر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پہ آئے تو کیسے حفاظت کرتا ہے، اللہ کے سپرد کیا جائے معاملات کو۔ اچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شناخت بخشی ہے اور اس کو راستہ دکھایا۔ کہتے ہیں دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ بریلینٹ پرسن جو تھے نا، ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، اور فرعون بھی تھا، اور اس کے تو ایڈوائزر جو تھے وہ کون تھا جو دولت والا ایسے کر کے اس نے دیکھا تھا پیچھے، قارون۔ قارون تو اس کا ایڈوائزر جو تھا نا ہر چیز کے اندر، قارون تھا، موسٹ بریلینٹ جینیس ترین پرسن تھا، اور اس جینیس کی وجہ سے اتنی دولت اس نے اکٹھی کی کہ کتنے 100 اونٹوں پہ چابیاں لا دی جاتی تھی، جتنی مرضی کو کسی کے خزانے ہو ان کو دے دے گا، وہ جو کیا تھی جو ان کے کیس بنے تھے باہر کے ملک میں پیسہ رکھتے تھے ان کو دے دے گا،
خزانہ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، پیسہ سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے کدھر رکھوں، کدھر لگاؤں، کدھر جائے. FBI والے بھی پہنچ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، کیا بنے گا، سلسلہ کیا ہوگا. پھر وہ صبح کس کا میں کیس پڑھی تھی منی لانڈرنگ کا، ہم ٹی وی کا، کہ جی ان کا اتنا منی لانڈرنگ میں ہوا کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، سارا پیسہ باہر نکال کے لے جاتے. ایک کماتے تھے سر نچا کے ساروں کو بانٹ کر کے پیسہ پھر باہر لے جاتے. اور پھر پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی کیا حالت تھی. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چکتا نہ بھولتا ہے. اپنے رب کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں. وہی ہے جس نے تمہاری زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقین اس میں بہت سی نشانیاں کر رکھنے والوں کے لیے. اس زمین میں سے ہم نے پیدا کیے، اس میں سے ہم تمہیں بھی واپس لے جائیں گے، اسے دوبارہ نکالیں گے. اور پھر ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور مگر وہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، نہ مانا. اے موسیٰ، کیا تمہارے پاس اس لیے آئے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دیں؟ ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لیا دن، اور پھر قرارداد طے ہو گئی کھلے میدان. موسیٰ نے کہا جشن کا دن ہے طے، اور دن چڑھتے لوگ جمع ہو گئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھکڑے جمع کیے مقابلے میں آئے. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کیا شامت سے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ ہو نا، ایک ڈاکٹر اور سرجن ہو، وہ جب دیکھتا ہے نا آپ کی کبھی سی سیکشن کا دوبارہ چیک اپ کرانا پڑے، تو آپ کی سرجری دیکھتا ہے نا، تو کمال ڈاکٹر نے آپ کی سرجری کی، اتنا باریک. کچھ ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں ہوتے تو بڑے نگندے مار کے سرجری کرتے ہیں نا، اور ان کی سرجری بھی نظر آ رہی ہوتی. اب یہاں پہ جادوگر آئے اور وہ جادو والا ہی لے کے آئے. حضرت موسیٰ دل میں اتنا ڈر ہے کہ یہ اتنے جادوگر اور یہ سانپ پھینک رہا ہے، تو سانپ ہی سانپ ہے، میرا ایک عصا کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا پھینک اپنا عصا، سارے سانپ کھا جائے گا. یہ والا معاملہ ہو. اب سوچیں کہ باہم چپکے چپ مشورہ کر، آخر کچھ لوگوں نے کہا دونوں تو محض جادوگر، ان کا مقصد ہے اپنے جادو کے زور سے تمہیں زمین سے دخل کر دے. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور یکا یک میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ غالب رہو گے، جیت گئے. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. یکا ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کی جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہونے لگی. موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا. پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا. کہ جو کچھ بنا کر لائے تھے وہ جادو کا فریب تھا، جادوگر کبھی پھیلا نہیں پاتے. ہائلائٹ کریں آیت نمبر 69. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کبھی پھیلا نہیں پاتے. آخر یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، پکار اٹھے. مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ایمان لے آؤ، قبل اس کے میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، اور معلوم ہو گئے تمہارے گروہ ہیں جس نے تمہیں جادوگری سکھائی. اچھا میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواؤں گا، کھجور کے تنوں کو تمہاری سولی لٹکاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. تمہیں سخت سزا دی جائے گی. جادوگر نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے میں پیدا کیا، ہرگز نہیں ہم نے روشن دکھانے نشانیاں دی. وہ سرجری جانتے تھے، عام بندے کا کام نہیں، یہ جادو سے ہو نہیں سکتا کہ عصا کھا جائے. وہ سمجھ گئے، اور جو اس میں سے اچھے تھے وہ سجدے میں گر گئے. جو کچھ کرنا چاہے تو زیادہ زیادہ اس دنیا کی زندگی کا ہر فیصلہ ہم نے اپنے رب پر ایمان لیا ہے تاکہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس جادوگری جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے. حقیقت ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب حاضر ہوگا اس کے جہنم ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے سدا بہار باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ یہ جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے گا. اور پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کی اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنے گی. آپ سوچیں کہ کیسا تھا، ایسے عذاب آتے تھے ان پہ، کس کس قسم کے عذاب آتے تھے بتائیں. سرسریاں، خون نلکا کھولے اس کے اندر، موتیں، یہ ذبح وہ ذبح، سب کچھ. اور معجزہ دیکھیں کہ سامنے جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑا ہو کہ قرآن ہے، کھولنا دیکھنا دیکھنی پڑھنی، اور نور ہے، روشت ہے، میری قبر کا ساتھی، نہ پڑھے. اسی طرح یہ فرعون تھا، اس نے سامنے، پھر اللہ نے اس کی لاش کو کیسا عبرت والا بنایا اور کیا کیا اس کا. اب وہ سامنے ساری حقیقتیں آنے کے باوجود کوئی حق ماننے کو، اپنے دل کی کیفیت بتائیں. نبی سامنے ہے، کتاب سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن مان کے نہیں دینا، مان کے نہیں دینا.
اس کو جو جنگیں لڑ رہی ہیں وہ میری وجہ سے لگ رہی ہیں کہ کسی اور کی وجہ سے؟ 90% تو ناچ گانا تماشا اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی شریعت ڈیمانڈ ہے، دین ڈیمانڈ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی شریعت ڈیمانڈ، جن کے گھروں میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بندے ہمارے میں شریعت نافذ کریں اور دین دیں؟ کہاں پہ ہے یہ والی چیزیں؟ اگر آج ہم جس طرح سے خش و خاک کی طرح اڑ رہے ہیں، کل نوالے کی طرح لوگ کھائیں گے. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا. سب آپ دیکھیں سمندر ہے، اور یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اور سمندر میں سے گزر جائیں گے. اللہ کہہ وہ ڈر ہے موسیٰ، نہیں وہ نکلو، اور سمندر میں سے اللہ ٹریک بنا دے. کیا میریکل ہو یہ فرمانبرداروں کے لیے. اور جب وہ آنے لگے اس کو ڈبو کے مار دے اللہ تعالیٰ اور بند کر دے وہ ٹریک. اور پھر فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور پھر طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کر لیا. تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرنا، اور ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر گر کر ہی رہا. کھاؤ میرا رزق، اس میں سرکشی نہ کرنا. یہ پیچھے کون سا حساب ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ کھاؤ میرا رزق ورنہ میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ رزق کی لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ سورہ کاف میں پڑھی، لاؤ پاک طیب رزق. ڈبے کا لاؤ، لفافے کا لاؤ، KFC کا لاؤ، میکڈونلڈ کا لاؤ، زہر بھرا لاؤ، گند لاؤ. ان بچوں، تم مجھے اپنا رزق بتاؤ، میں تمہیں تمہارا تقویٰ بتا دوں. ڈلیوری کرا لیں، پیزے کھا لیں، کیمیکلز کھا لیں، گند کھا لیں، پھر کہیں عبادات پہ اثر نہ ہو. کیسے ٹرینڈ کو چینج کیا جا سکتا؟ جی شابش. ہیومن بلڈ ہے اس کی ریسپی میں. ایسے نہیں اتنی بڑی مشینری اس نے لگائی تھی. ہیومن بلڈ ہے اس کی ریسپی. موسٹ ہڈن ریسپی جو وہاں سے آتی ہے. بس یہ سوچ لیں، جو مسالہ ڈال کے آپ کو کرتے ہیں نا کرارا. تبھی تو اتنی ہم وہ جنریشن جس نے عبادات دیکھی، نیکی دیکھی، خیر دیکھی، جو درس دیکھے اپنے گھروں میں درس کرائے گئے. ٹیچر کیا سب کے اپنے گھروں میں درس کراتی تھی. سب کے آئے میری برکت آ جائے، رحمت آ جائے، ہائی پلیز ٹائم ہے درس دے دیں. اور یہ FGS کی ٹیچر پرنسپل اتنے میں نے آج سے 20-30 سال پہلے درس دیے ان کے اسکولوں میں. ہر چیز کی خیر ختم ہو چکی، ہر چیز میں سے شوق ختم ہو چکی. اولادوں میں سے بھی وہ گھر کا امپیکٹ ہی نہیں آ رہا، اور وہ چیزیں نہیں بن پا رہی کہ جو ہمارے قرآن سے کنیکشن. جب حضرت عمر کے دور میں ہر 10واں گھر مدرسہ بنا دو تو دین پکڑا جائے گا. حضرت موسیٰ کے دور میں ہر 10واں گھر مسجد بنا دو تو برکت ہوگی. اب 10واں گھر یہ پورے گھر لینے کوئی نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں بیل نہ کرنا، سو رہے ہیں اٹھ کے تو ڈسٹرب ہو جائے. جو انسان کو فطرت پہ رہنا ہی نہ آئے کہ رات کو سونے کے لیے بنائے، دن کو جاگنے کے لیے بنائے، وہ غیر فطری بچے ہوں، پھر وہ کیا کنٹریبیوٹ؟ ان کو فطرت سمجھ آ جائے، ان کو قرآن سمجھ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. جی جی جی. اب دیکھیں رمضان میں تھوڑی سی بنتی ہے، رمضان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، آتے ہی نہیں نماز پڑھنے کو. پھر بھی رمضان میں آئے. کاش جمعہ اور رمضان جیسے کانگریگیشن ہو جائے، اسلام کا غلبہ آ جائے گا. یہود اس سے ڈرتے ہیں، جمعے سے بہت ڈرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں سیٹلائٹ سے کہ جس دن جمعہ اور فجر ان کی ایک ہوگی پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے. پھر یہ 313 سب کو مار گئے. ریئلی آج 313 نہیں، اللہ خمینی ہے اور اس کے اگینسٹ دبئی اور سعودیہ سب کھڑے مسلمان کھڑے. یہ بھی توق ہے، یہ بھی حق ہے گواہ. کس طرح سے ہم مسلمان پہ تلوار اٹھانے والے دونوں دوست ہیں. اور پھر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا تم نے کھانے میں سرکشی کی تو. جب تباہی ہونی ہو نا انسان کی، جس قوم کی اور جس گھر کی، اس کا کھانا مقصد بن جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. سب سے بدترین علم کون سا ہے؟ 2 علم بدترین علم ہے جنہیں نہیں حاصل کرنا. اللہ کے نبی نے تنبیہ کی. کھانوں کو طرح طرح سے پکانے والا علم، اور کپڑوں کو ڈفرنٹ تراشنے والا علم. فیشن ڈیزائنر اینڈ شیفس پکڑے کے کیا کرتے وہ کھانے کا حال کیا. وہ آپ کی ریسپی یو آر دا ونر مسالہ ٹی وی میں، یو آر دا ونر. میں تو بتانا نہیں آ رہا، میں کیسے بتاؤں. ونر کی اتنی سی ڈش، اس کے نیچے میں نے شکر گندی رکھی ہے، اس کے اوپر میں نے مشروم رکھی ہے، اور اس کے اوپر میں نے مچھلی والا رکھا ہے، اوپر میں نے جھینگا رکھا ہے، اور ابھی نیچے میں نے کچھ اور. میں جھوٹ نہیں سنا رہی، میں آپ کو سچی ریسپی سنا رہی ہوں اس سے جو میری آنکھوں نے دیکھی. مطلب ریئلی
اور 4 کورس پہ آپ اس کو کھانے جائیں گی تو 10,000 روپیہ پر ہیڈ ہوگا آپ کا۔ لاہور میں آپ کھانے جائیں گی تو اس ریسیپی کا آپ 10,000 روپیہ دے کے گھر آ جائیں گے۔ ہوں، سیدھا کرو، کاٹو، چھوٹا کرو۔ تبھی کہا گیا کہ وہ گوشت کھانا مکروہ ہے جس میں ہڈی نہ ہو، ہڈی والا گوشت کھاؤ مکروہ۔ ہاں جی، قسم ریلی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لفافہ ہے اس کا وزن دیکھو، اتنی مرغیاں آ جانا تھی، اتنا چکن آ جانا تھا، لیکن آج کی لڑکی اور بندہ شادی کرنے کو تیار کیوں نہیں، بسانے کو تیار کیوں نہیں؟ ڈلیوری کراؤ، ڈلیوری کراؤ بس۔ کیونکہ دیکھو زہر ہے، پوائزن ہے، کیمیکلز ہے۔ آپ سوچیں کہ اس طرح سے میں ایک بریانی کا لقمہ اپنے منہ میں قسم اور حلفیہ کہہ سکتی، میں نہیں لگ سکتی، مجھے اس سے کیمیکل سے اتنی بو آتی ہے، اس میں سے کیمیکل ہے، اس کی خوشبو، اس کی وہ یہ ہے نیچرل بریانی گھر میں ایسی پکتی ہے آپ اس زہر کے بغیر پکتی؟ اور وہ جو بابا مسالہ تکا سلاد، اور دیکھو نا تسی پھر ٹاٹری تے اتنی ڈالنی، وہ جو پتہ نہیں بائی کار کیا کیمیکلز کے نام لیتا ہے، یہ سب ملتے ہیں۔ یہ کباب نہیں بکے گا اگر یہ 2 کیمیکل نہ ڈالے تو، یہ کباب گھر ویسا بنتا کبھی نہیں بنتا، اور بندے بھی وہاں سے کھا کے کہتے ہیں یہ کیا گھر بنایا۔ ہاں جی، اور وہی ان کا ٹیسٹ بن چکا ہوتا ہے نا، وہی ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہو گیا، جسم میں کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، جی زبان میں چسکے تو بچ گئی، وہ بچ گئی، زبان کے ٹیسٹ پر صرف اتنے سے حصے میں ہوتے ہیں جہاں مزہ آتا ہے، بس اس کے بعد مزہ سب ختم، ایوری تھنگ جسٹ فیو سیکنڈس کی بات ہے اس مزے کی، جس کے لیے ایسے ایسے کیمیکل، جس میں یہ 100 میں شرابیں ملی ہوئی، کیا کچھ ملا ہوا، کیمیکلز ملے ہوئے، 1700 کتنی سی بوٹل، 2500 کتنی سی بوٹل، توبہ توبہ توبہ، کون ایسے ایسے کیا؟ یہ جو میرا غضب ٹوٹے گا جو کھانے پینے کے معاملے میں ایسے ہوگا، جس پر غضب ٹوٹا پھر گر ہی البتہ جو توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے لے گئے، پھر سیدھے چلتے رہے اس پر۔ میں اس کے لیے بہت درگزر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ لندن کسی کے گھر گئے تو وہ پاکستان سے اپنی بہو لے کے گئی تھی، ادھر اسی علاقے سے لے کے گئی تھی، تو کہتی ہے اس کو 101 ڈشز بنانی آتی ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ نے ان کی اتنی بےزتی کی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے 101 ڈشز کے بجائے کہ تم دین دیکھتے اور قرآن دیکھتے نا، آج ہم تم سے خوش ہوتے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا تم ڈشیں دیکھنے بیٹھ گئی تھی۔ فرینڈس تھی آپس میں ہنسے، تو اس نے کہا خدا کی تم کاش اس کا قرآن دیکھتی کہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا تو سنو، میں نے تمہاری پچھلی باری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے گمراہ۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں دن لگے؟ کیا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو اور تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کی، مجھے اپنے اختیار سے نہیں معاملہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لدے جا رہے تھے، ہم نے بس ان کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے کچھ ڈالا، اس کے بچڑے کی مورت بنا کر نکالا جس سے بیل کی سی آواز آتی تھی، لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ ان کی بات جواب دیتا ہے، نہ نفع اور نقصان دیتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے ان سے کہہ چکا تھا لوگوں تم اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو، میری بات۔ مگر انہوں نے اسے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے ہیں جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ ہائی لائٹ کریں، یہ ایک بچڑا معبود تھا، آج اپنی بیٹی اور بیٹے کو بچڑا بنا کے نا، جو زیور ہوتا ہے نا اس پہ لاد کے خوش ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم نے جمع کی ہوتی ہے نا اس کو شو پیس بنا کے لوگوں میں دکھا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو دونوں چیزیں آتی ہیں، آگے اور پیچھے آ رہی، پیچھے کھانا آ رہا ہے، پھر شادی میں ایسا کورس، ایسے میل اس سے نہیں کرایا آپ نے، اس سے نہیں کرایا، کس کی کیٹرنگ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اچھا وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں نہیں جانا ہوتا، بڑا بکواس کھانا ہوتا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو رہ گئی کہ شادی میں ہم نے دعائیں دینے جانا، ایک جوڑا اتنا بڑا کام کر، جیسے تم اپنی جمعے کی نماز پڑھتے ہو نا اس طرح سے نکاح ہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو تم نے اپنی سامری کے بچڑا بنایا ہوتا ہے، اس کو اس پہ قوالی نائٹ کرا رہی ہوتی ہے، اس کا زیور، اس کی چیزیں لٹکا لٹکا کے، اور اس کے کپڑے سالہ سال لگا لیتی ہیں۔ اسلام میں ہے یہ چیز، شریعت میں ہے یہ چیز؟ جی ماشاء اللہ، ویری گڈ۔
اللہ کے شکرانے تو لیں گی تو پھر ہی ہوگا. ہاں کوئی بات نہیں، کرتے رہے اللہ کے نبی. اور جو حکم سنا، حضرت عائشہ جب کہتی تھی مجھے مانگے کی کرتی سے سجایا، اور شام کو چھپا کے چھوڑ کے، کرتی بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. شام کو ماں جا کے چھپا کے چھوڑ کے آئے کہ کوئی دیکھے نہ میری بیٹی جا رہی. اور ہم لوگوں کو باجے بجا کے بھیجتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے اندر سے شعور ختم ہو گیا. یہ جتنے کنٹینر میں بھائی مرتے ہیں نا بہنوں کی شادیاں کرنے کے پیچھے مرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں اس معاشرے کے اندر. کوئی جہاد کرتے، اس جہیز کو پورا کرتے، مار باپ مر جاتے ہیں اور ان کو یہ احساس. لیکن وہ امام شافی سے فتویٰ لیا کہ جہیز، انہوں نے کہا اپنے نام دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی نہ لے کے جائے. اب میں جہاد کرنے گھر جا کے اب جہاد کر لیں تو لڑکی لے کے نہ جائے اگلے. تو اس لیے نارمل جو حالات چلتے ہیں اس کے مطابق اس میں جہاد کرنے کا حکم ہے. اپنے جہیز کا مقصد یہ ڈبوں میں بند پیک، کوئی استعمال نہ کرے، کوئی دیکھے نہ. لڑائیاں اینڈ آف دا ڈے تک فنائل کی بدبوئیں رضائیوں میں سے چیزیں، اور یہ سامان ہم نے اکٹھا کیا ہوتا. ایسے اتنی حماقت عقل ہماری جو ہے نا، اس سے بہتر. اب تو بیچارے تعلیم بھی دیتے ہیں اپنی بچیوں، وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ کمپلیٹ بیگیج میں پیسہ بھی دیں اور چیزیں بھی دیں. میں بچیوں سے کہوں کہ آپ کیوں یہ ایم فلیں کر رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بس آپ قرآن کہتی ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ تو شادی اس لیے ہوتی کہ اتنی پڑھی ہوئی ہیں، یہ ڈگریاں ہیں اور جاب کر سکتی ہے، اس بیس پہ شادیاں ہوتی ہیں. چلے قیامت ہے. موسیٰ قوم کو ڈانٹتے بعد آیا. ہارون نے جب دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، کس چیز نے تمہارے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میرے طریقے پر عمل نہ کرتے، کیا تمہیں کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی. اور پھر ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ. حضرت موسیٰ بہت غصے کے پکے مکہ مار کے بندہ مار دیتے، ملک الموت ہے اس کو مکہ مار دیا تھا، اتنا غصہ تھا. اور اپنے بھائی کو بھی مارا. انہوں نے کہا پلیز میرے بال چھوڑ دو، پلیز میرا مارو، تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا، میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ نے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس سے جواب دیا، میں نے جو چیز دیکھی ہے جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، بس میں رسول کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی اور پھر اس میں ڈال دی، میرے نفس میں کچھ ایسا ہی سجھایا مجھے. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، زندگی بھر تجھے پکارتے رہنا ہوگا، مجھے نہ چھوڑنا. اور میں نے بعض برس کا وقت مقرر کر دیا اور ٹلنے والا نہیں ہے. دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا ہے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ، جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. یہ جو گھروں میں بھی نا ڈیکوریشنیں کرتی ہیں، بت بنے ہوتے ہیں، چیزیں بنی ہوتی ہیں، صورتیں بنی ہوتی ہیں، حشر میں اس میں جان کئی لوگوں کے گھر جاتی ہے، یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے. اتنے اتنے بڑے انہوں نے وہ بنا بنا کے نا فرعون لگائے، اور ویری بگ ہاؤسز، اور ان کے گھروں میں ڈیکوریشن. یہ لوگوں نے بڑے پروفیشنل سے انٹیریئر. یہ سوچی سمجھی طاقت ہے اس کے اندر، شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کو توڑو، ہستے نے توڑا تو یوں لمبی چوٹی والی نکل کے گئی. جب رکھیں گے اس طرح کے بت، اس طرح کی چیزیں. اے محمد ان سے پہلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں ہم سنا چکے ہیں. ہم نے خاص اپنے یہاں سے ذکر نصیحت نازل کیا. ہائی لائٹ کریں، امپورٹنٹ آیتیں آ رہی ہیں. اپنے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ میں کروں کیا. اے محمد پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تمہیں دے رہے ہیں، اور اپنے ہاں سے تمہیں ذکر نصیحت اور درس نصیحت عطا کی. ہائی لائٹ کریں. اے محمد اب تمہیں قرآن دیا ہم نے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا. موڑے منہ، نہ کرے قرآن کا کام، نہ کرے تبلیغ، نہ لوگوں کو مسلمان کرے، نہ دو چار لوگ ساتھ لے کے آئے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ایسے لوگ ہمیشہ وبال میں رہیں گے. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 89-99 کہ ہم ان کی معیشت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہوتا ہے. یہ قرآن دوزخ کی طرف یہ کشاکش چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ وبال میں گرفتار رہیں گے، کسی مصیبت میں سے نہیں نکلے. کیا اس رمضان میں سوچتی ہیں اللہ کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی بہار بنا دے، اس کو میرے دل کا زنگ اتارنے والا بنا دے. اللہ اس کو میں بار بار کھول کے اس سے مفید ہو جاؤں. میں ناپاک نہیں رہنا چاہتی، میں اس کتاب سے مستفید ہونا چاہتی ہوں. تبھی پاکی صرف اسی کے ساتھ. قیامت کے روز بارے گناہ اٹھائیں گے ایسے لوگ دنیا میں وبال میں، اور قیامت کے دن اس کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا. تارک قرآن کا جب سور پھونکا جائے گا، مجرموں کو اس حال میں گھیر لائے گی، ان کی آنکھیں دشت کے مارے پھٹی. امیجن کریں حشر، اور میں وہاں کھڑی ہوں، میرے پاس کیا اللہ کو پیش کر. اللہ پوچھے گا لاؤ دو مجھے کیا لائے کیا ہو. یہ میں آیت سنا رہی ہوں. آپس میں چپ کے دنیا میں مشکل ہی سے ہم 10 دن گزارے،
ہمیں خوب معلوم ہے کیا باتیں کریں. ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت میں زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا کہے گا نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. اس ایک دن کی زندگی کے پاس اتنی بے وقوفی اتنی حماقت کریں. اور پھر یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلائے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا. اور ایسا ہموار چٹیل میدان ہوگا اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس لوگ سب لوگوں کی منادی ہوگی پکار کر سیدھا چلیں گے ذرا کڑ کر نہ دیکھ سکیں گے. ہائی لائٹ کریں یہاں تک آپ نے کیا سیکھا؟ وہ شخص جس نے قرآن چھوڑا اور اس کے علاوہ کچھ اور پسند کیا ہم نے اس کی معیشت تنگ کر دی. زمین میں بھی اس پہ عذاب آئے گا اور حشر میں ہم اس کو ایسا اٹھائیں گے. کیسا اٹھائیں گے؟ کیا ہوگا جب چٹیل مناد ہوگا منادی ہوگی اور ایک سرسراہٹ تم سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کی اجازت ہو اور اس کی بات سننا پسند کرے. لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال ان کو معلوم ہو جائے گا. لوگوں کے سر اس حیوں قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوا وہ شخص. پیچھے ریفرنس دیکھیں نامراد بدبخت کون ہے؟ سورۃ یاسین، سورہ کہف اور دین سورہ طٰہٰ. جس نے قرآن کو چھوڑا جو تارک قرآن. نامراد دنیا میں یہ ورڈ ہم یوز بھی نہیں کبھی کرتے. نامراد بدبخت کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے. الحمدللہ کبھی کسی کے لیے بھی نہیں کبھی کہتے. ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں نا. تو یہ اللہ نامراد اور بدبخت اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ جس نے قرآن چھوڑا. کسی کی حق تلفی نہ ہوگی. اس شخص کے جو نیک عمل کرے اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. مومن کا لکھے میننگ. مومن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مومن امن کے ساتھ ہے، پرسکون ہے، پیسفل ہے. اور مسلم سلامتی والا، خیر والا. یہ دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے اس قرآن عربی کو نازل کیا طرح طرح سے تنبیہات دے کے کجروی سے بچ جائے، کچھ ہوش میں آ جائے، کچھ آثار کی بدولت سمجھ جائے. بس بلند و بالا تر بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ پہنچ جائے. اور دعا کرو اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. ہائی لائٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی جا رہی ہے. آیت نمبر 114. ہر پیغمبر کی دعا ہے، ہر نبی کی دعا ہے. ہمارے نبی کی دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. ہر وقت اس کی تصدیق ہے، اس کی تاثیر ہے. اور یہ اللہ میرے علم. اور پھر اس کے بعد جب اس کی تاثیر آپ کو پکی پختہ ہو جائے اس کی اگلی دعا کیا کرے اللہ انی اسألک علما نافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ میرے علم کو نفع مت بنا دے، میرا طیب رزق کر دے اور میرا عمل متقبل اپنے یہاں قبول ہونے والا. اس دعا کو کثرت سے کیا کریں. یاد کرو وقت جب ہم نے. اب اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ توبہ کریں، رجوع کریں اور پڑھیں. ہر گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے اور ہر خیر اور نیکی کو آج قرآن کی سیڑھی پہ اگلی سیڑھی چڑھا دے گا اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ فرعون اور اس کے ساتھی تباہ و برباد ہو گئے. ہٹ درمی تھی، ڈٹائی تھی، سامنے حق آیا ہوا تھا. اگر گناہ چھوڑ کے فوراً توبہ کر لی جائے تو عمل صالح لکھے جاتے ہیں. توبہ کے بعد ایمان کے ساتھ عمل صالح گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا جاتے ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے فتنے بھی نعمت بن جاتے ہیں. فتنے میں اس کے لیے خیر چھپی ہوتی. فکر آخرت لگ جائے تو بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے. اور پھر جادوگروں کے نقصانات سے بچنے کے لیے فتنوں کا دور ہوگا. بہت جادو عام ہو جائے گا. بہت دعائیں پڑھنی ہے، بہت زیادہ حفظ جان بنانا صبح شام کے ذکر اذکار کو. اور اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا کیونکہ صحیح ملتا ہی کبھی نہیں ہے، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر اور ہی اور چکر بن جاتے ہیں. اور پھر سجدہ کر کے ابلیس تھا انکار. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. میکسیمم جس قصے کو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار نریٹ کیا آدم اور ابلیس کا قصہ، کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ سبق سیکھا تھا؟ اس قصے میں سے میں ایک ٹاپ چیز کو ہمیشہ نوٹ کرتی ہوتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میں لاتی ہوں کہ یہ قصہ آ رہا ہے تو پیچھے پھل تھا، پہلے کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے درجے تھے، پھر شیطان سے اس کا مناظرہ کیسا تھا، اور پھر جنت سے نکلا کس وجہ سے تھا. تو سب سے پہلے مجھے ایک بات بہت کلک کرتی، اپنے دل پہ لکھ کے رکھے اس بات کو. یہ میں بات کہہ نہیں رہی کہ جب ادھر سے نکلے تو ہم سکارف اتار دیتے ہیں تو بال کھول لیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کے مطابق لوگ نظر آتے ہیں. اور اس کے اندر قرآن ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ اس کو دے، اللہ اس کے اندر نماز بھی نہیں ہے، اس کے اندر دین بھی نہیں ہے، اس کے اندر شریعت بھی. اب نظر آ جاتا ہے نا پوری شریعت پڑھ کے نہیں نظر آنا تو پھر کب زندگی میں نظر آنا ہے؟ 28 دورے قرآن کرا کے نہیں نظر آنا. تو قصہ آدم ابلیس میں ایک بات یاد، جب انہوں نے گناہ کیے ان کے کپڑے اتر گئے. جب انسان گناہ کرتا ہے اپنا سر نہیں ڈھک سکتا. جب انسان گناہ کرتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زبان کھلتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، شرمگاہ پھر بعد میں کھلتی ہے، پہلے زبان کی جھجک کھلتی ہے، اور یہ گندے لطیفے، گندی باتیں، فضول باتیں، تانے، ایک ورک پلیس کے اندر اپنے آپ کو فن خان سمجھنا، متکبر. اس شیطان کے قصے تو سب سے پہلے یہی سنے، دو گناہ سب سے پہلے زمین پہ اور اوپر بھی ہوئے، اوپر بھی ہے، نیچے حابیل کا بھی، اوپر آسمان پہ کا میں بڑا اچھا ہوں. اور اس کو حسد اور تکبر بندے کو ڈبو ڈبو کے مارتے ہیں. میں بیسٹ ٹیچر ہوں، اگلے دن دیکھنا غلطی نہ ہو مجھے پکڑ لینا. آج میں تہجد پڑھتی ہوں، کل میری چھنے نا تو اللہ ہی نہیں ہے، چھین کے چھوڑتا ہے. کہہ کے دیکھیں کچھ کریں، فخر کریں، تکبر، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پہ اٹھا کے مارتا ہے جب تک دبا. جب انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو پردہ نہیں مل رہا، جن کو شریعت نہیں مل رہی، ان کا کیا حال ہوتا ہے بھلا، کیا ریزن ہوتا ہے ان کا؟ جن کو پردہ اور شریعت نہیں ملتی، سامنے قرآن کی 4 دفعہ 5 مقام میں آیا جب انہوں نے گناہ کیا ان کے سطر کھل گئے، جب انہوں نے گناہ کیا ان کے سطر کھل گئے. بیٹھ کے سن لیں قرآن تھوڑا سا پلیز. جب انہوں نے اب اس سے کیا سیکھتی، کیا نظر آئے گا آپ کو؟ بتائیں جلدی سے، کیا نظر آئے گا؟ آپ بتائیں، اینی بڈی، آپ بتائیں. جب آپ کو بے پردہ نظر آئے گی تو کہیں گے گناہ ہے ابھی ان کا، خیر ہی نہیں ان کے اندر، برکت اٹھی ہوئی ہے ان کی زندگی سے، اندر گناہ ہے ان کے اندر. اور ضروری نہیں گناہ گناہ آنکھوں سے کر رہی ہے، موبائل دیکھ رہی، گانے دیکھ رہی، تماشے دیکھ رہی، ہر وقت تو گناہ اندر جا رہا ہے. نور والی کون سی سچویشن ہے جو آپ لے کے اندر آنکھوں میں جا رہی ہے؟ صرف قرآن ہے، اس کو دیکھنا پڑھنا کھولنا تھا. اگلی نسلوں نے بند کیا. میں کہتی ہوں کتنی بڑی دشمنی ہوتی ہے اپنے ساتھ. یہ آپ ہے اور یہ ہم ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اور یہ میرے خیال سے ایک ہی ایج فیکٹر. ہمیں کشا کش یہ نیکی کی، یہ نماز کی، یہ قرآن رکھا، یہ ڈرا 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 30-35 سال سے یہ ہو چلا، یہ رکھا یہ رکھا یہ رکھا یہ رکھا، ٹھیک ہے. تو یہی چل رہا ہے اور اینڈ تک. اور یہ اب قبر کا منہ کھلا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ میرے سے میں بھاگ بھاگ کے اب تھک گئی، یہ ہوں میں، اور نیچے قبر ہے کھلی، ریلی نیچے قبر کھلی ہے. اور میں نے بھاگی ہوں، بچے پیدا کیے، شادی کی، پڑھی ہے، اسکول کالج، یہ کر کے دادی نانی یہ کھڑی ہوں میں، اور یہ میری قبر اور یہاں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے. اس میں میرے پاس جو ہے اس کو میں پیٹھ پہ لے کے بھاگ رہی ہوں، اور جو اچھا ہے وہ قبر میں چلا جانا ساتھ میں، اور وہ برا ہے وہ بھی جانا شہر میں اٹھایا. اب آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کدھر بھاگ، جو کپڑے اتار کے بھاگ رہے ہیں اور جو بے حیائی کا جھنڈا اٹھا کے بھاگ رہی ہیں وہ کہاں گریں گی؟ انہوں نے کیا اور رستہ ڈھونڈا، کدھر جائیں گے مجھے بتا دے ذرا. پورا 2 پیس سوٹ ہوگا، دوپٹہ ہے ہی نہیں، اور فخر، اور سلیو لیس پہنا ہوا. یہ سلیو لیس پہننے کے اندر 2 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ حرام رزق اور کبیرہ گناہ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے. چیک کریں اور روئیں اللہ میرا رزق حلال کر دے. اس کا سر ڈھکا جانا ہے جس نے اپنی اولاد کو پاک رزق سے پالا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہماری اولادیں پھر وہ کرتی ہیں، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی بڑی متکبرانہ بات ہوتی ہے، ہماری پکڑ آ جاتی ہے، ریل آ جاتی ہے، اور ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کاش ہم یہ چیزیں دیکھ سکیں کہ کون سا عمل کرنے والا ہے، کیا دعائیں اس کا گڑ گڑانے والی، کیا رونے والی. ہم آئیڈلائز سمجھ کے کریں گے وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اب کپڑے اتارتے ہیں، اتنی بڑی ڈاکٹر بن گئی، اب کپڑے تو کم کریں. یہ ہماری اپروچ ہوتی ہے. جب کوئی ملا ہے ایمان اور کوئی درجہ ملا ہے اس کے ساتھ تو اور بندگی آتی بندے کی، اور خیر بڑھتی ہے بندے کی، کہ خیر چھن جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں یہ آدم ابلیس کے قصے سے، خود اپنے لیے لکھیں کہ میں نے حسد نہیں کرنی، میں نے تکبر نہیں کرنا، میں نے اپنا لباس پورا رکھنا سب سے پہلے. اور اللہ قرآن پاک میں حضرت آدم نصیحت کر کے کہیں گے دیکھو تمہارے باپ کے کپڑے تو اتروائے تھے، اس نے اس کی بات نہ ماننا، اس اللہ کی بات مانے. ہم پھر بھی نہیں مانتے. اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تو انسان کو زمین پہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں چادر ہی رولتی ہے، انہیں تو دوپٹہ ہی لاتا انہیں، یہ کہتے ہیں نا. اور کیا محاورے بنے ہوئے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا. آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی ملے گی، لازوال، تم نے نہیں بوٹکس کرانے، تم نے نہیں ٹیکے لگوانے، شاباش شاباش، تم نے نہیں رنگ برنگ کریمیں ملنی، تم نے نہیں وہ پینے وائٹامن کے انجیکشن جس سے تمہاری بلڈ میں ریئیکشن ہو اور تمہاری شکل خراب ہو، پینے نہیں، شاباش جلدی کرو پیو وائٹامن کے انجیکشن جس کی تباہی پھر کے کئی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی. یہ آدم نے کہا تم جوان رہو گے، شاباش یہ لے لو. سب سے بڑا انسان کا غم یہ کہ بوڑھا بندہ جوان ہونے کی کوشش کرتا، 30-40 پہ پہنچا ہوا تو غم سے نڈال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں جوان بنوں کیسے، جوانی آئے کیسے میری واپس، ہو کیسے. ایک ہی چیز سے آ سکتی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے، اور کوئی فارمولا نہیں.
تو بتاؤ درخت اپنی زندگی ہوگی لازوال سلطنت، آخر کر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، اور پھر نتیجہ یہ فوراً ان کے کپڑے اتر گئے، سطر کھل گئے ایک دوسرے کے، جب گناہ کریں گے سطر کھلیں گے، اس کے بغیر سطر نہیں کھلے. گناہ گار بندہ بےہودہ ہوتا ہے، گناہ گار بندہ زلالت گندگی کرتا ہے، لوگوں کو آنکھوں آنکھوں میں دیکھتا ہے، اس کی آنکھ نہیں جھکتی، پھر غلیظ ترین ہوتا ہے. اور آج یہ وائرس عورتوں میں زیادہ ہے، یہ یاد رکھیں. بندوں کو دیکھنے کا وائرس، بندے اپنی عزتیں بچاتے پھر اکثر کہیں کہ ہم وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہاں پہ ہم نے بندے بلانے چھوڑ دیے، کہ ہم نے نہیں آنا. 6 فون نمبر واپسی ہمارے ساتھ ہوتے. مختصر کر کے سناتی ہوں، بہت چھوٹا کر کے نا. تو پھر بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو بچی نیچے گری اور فوت ہو گئی. اور جب فوت ہو گئی تو انہوں نے نا ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں جن سے گناہ ہونے. اپنے آپ کو اتنا کنیکٹڈ رکھے اچھی چیز سے اور قرآن سے اور چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس جگہ پہ جاؤں ہی نہ جہاں گناہ ہوتے، میں نکلوں ہی نہ اس کو اوائڈ. لیکن نفس ہے نا، وہ بہت تنگ کرتی ہے، وہ بہت ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی. اس لیے میں ہمیشہ مجھے حدیث میں سمجھ نہیں آتی، اپنے بچوں کا تکا بوٹی لگا کے نہ کھاؤ. اب جس عورت نے، جس کو بہت پیسہ تھا اور بچڑا معبود بنا کے اپنی بیٹی کے لیے زیور کے ڈبے بھی بنائے اور بڑا سا سیٹ بھی بنایا اور کپڑے بھی بنائے، پیچھے ڈی جے کا بھی ارینج کیا، پیچھے انٹری میں بھی ارینج کیا، اس کا کیا انجام؟ آپ بتائیں نا اس کا کیا انجام؟ شو سب کا انجام ایسے تقریباً ہر حیثیت کے مطابق انجام. 95% فیو ہیں جو بیچ میں سے بیچارے ریزسٹ کر کے تو نکل جائیں. باقی تو میوزیکل ایونٹ کے جڑ جمعرات کلاس بدھ اتنی نعمتیں ساری گنوا چھڑی، جنت دوزخ بتا چھڑی، آخرت بتا چھڑی. اور اب جن و انس کو کال کر کے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی سورہ رحمان کی، ہمیشہ تفسیر کے اندر پہلے 5 باتیں کہی جاتی ہیں کہ انسان کو 5 فرائض ہیں قرآن کی. آپ کس سیڑھی پہ اگر فیل ہیں، اسی پہ کھڑی ہیں، تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے. اتنی عمر ہوگی. پڑھنا، غور و فکر، تدبر، عمل میں لانا اور آگے پہنچانا. میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی. اگر اس میں فیل بیٹھی ہوں تو کیا فائدہ زندگی میں؟ اپنے آپ کو آنر سمجھے کہ میں نے اس کا کام کرنا، بس. اور کوئی میرے لیے آنر نہیں اس سے بڑا. آپ حالانکہ کنال کیمپس پہ جانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے. اس سے میں ادھر بیٹھ جاتی اور جا کے کئی دور سے مسئلے مسائل سے اور دہلی اور میں ادھر ہی بیٹھ جاتی. نہیں، اس سے بڑی تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اسی میں بیٹھنا نا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کی رب کی یاد نہ مانے اور دنیا بدلا دیتے. آخرت کا قرآن پڑھ لیں، دنیا میں بدلا ملے گا اور آخرت میں بھی. دوبارہ سے ریوائول کر دیں، دین اجنبی ہو جائے گا. پھر کچھ لوگ اٹھیں گے جو اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ میرا بچہ حافظ ہے، میرا بچہ عالم ہے، یہ میری بچی عالمہ بن گئی، یہ میری بچہ یہاں جا رہا ہے، میرا بچہ یہ کر رہا ہے. دین کو دوبارہ انٹروڈیوس کرائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے ساتھی، وہ میرے دوست، ان کا درجہ تم سے زیادہ، ان کا درجہ تم سے زیادہ. کیونکہ اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ بچڑے ناچ رہے ہوں گے ہر طرف، بیٹیاں ڈانس، یہ وہ، ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. ایمان، صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو اس کا ایمان بیچارے کا ختم ہو جائے گا. ایسے حالات برے ہوں گے، اتنا فتنوں کا دور ہوگا، ہر چیز نکل کے باہر آ جائے گی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا تو قصور نہیں، ہم وہی ہیں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی والے جنہوں نے 9 بجے ٹی وی بند کر کے سو جانا. کچھ ہے ہی نہیں، نہ سڑکوں پہ نہ باہر ہے، نہ یہ تھی نا ہماری زندگی، یہ ہماری لائف تھی. اور آپ لوگوں کی تو رنگینیاں ہی شام کو ہے، رات کو ہے، موبائل ہے. بیچاروں کے امتحان ہی بہت ہے، فتنے ہی بہت ہے. کیا کہ لوگوں کی تاریخ سبق نہیں لیتے، ہدایت نہیں ملتی. پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن پر بستیوں میں سے آج ہی چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانی ہیں ان لوگ جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں. میں نے عقل سلیم بتائی تھی اور قلب سلیم بتایا تھا. ایک عقل ہوتی ہے جو دنیا والی عقل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سلیم، سلیم الفطرت ہوتی ہے، اللہ کو پہچان جاتی، قرآن کو پہچان جاتی ہے. اور اس کی ماں بھی اپنے بچے کو فطرت پہ رکھتی ہے، ہر وقت ہر نعمت کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے کہ بیٹا ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہی ہے. اللہ اس کو بڑھائے کیسے، اس کے لیے نوافل کا اہتمام کرتی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ قلب سلیم، ایسا دل، خالص نیت. اور اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں وہ ہمیں حشر میں سب سے پہلے اتنا خوبصورت دل پیش کرے گا جس میں ہم ہی دھڑکتے تھے. جس نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے رکھ لے، جس نے دنیا رکھنی رکھ لے. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہوگی ہوتی، مہلک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، فیصلہ محمد جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو،
اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، دن کے کناروں میں شاید تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر نہ دنیا کو دیکھنا، ان کی شان و شوکت کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ پھر ہم تو آنکھیں اٹھا اٹھا کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، ایسے بڑا کر کے موبائل پہ دیکھتے ہیں، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، I swear اب تو چیزیں دیکھنے کا طریقہ بھی چینج ہو گیا کہ نگاہ تو خود ہی سب سے کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ دنیاوی چیزوں کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، زہریلا تیل تمہارے اندر چلا جائے، زہر بھر جائے گا تمہارے اندر۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نصیب کرے، حسد سے نہیں، پیار سے دیکھتے ہیں۔ تعلیم کی، ایجوکیشنل اگر کوئی ٹیچر اچھی ہے اور وہ اچھا کام کرے، اس کو ماشاءاللہ کہنا، اس کو دعائیں دینا، ہر آپس میں آپ لوگوں کا یہ ٹیچرز کا ہونا چاہیے، ہر ایک کے علم کے اضافے کی دعا کرنا کہ اللہ آج ہم اس سیڑھی پہ کھڑے، اگلی پہ اگر آج قرآن والی ناظرہ پہ کھڑے تو اللہ غور و فکر والے پہ بھی تو لے کے جائے گا نا، تو دبر والے پہ لے کے جائے گا، عمل والی پہ بھی پھر لے کے جائے گا، پھر دوسروں کو سکھانے والے بھی اعلیٰ ترین پہ بھی لے کے جائے گا۔ اس شان و شوکت جو ہم نے دی ہے، آپ کے خیال میں سب سے چیز اچھی کیا ہے؟ آپ کے خیال میں سورہ یونس کی آیت، تم جو جمع کر کے رکھتے ہو دنیا کی چیز، ان سب سے اچھی چیز قرآن ہے، لوگوں یہ جمع کرو۔ کرتے ہیں ہم یہ جمع؟ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ پہلے سوچیں، جو میرا نہیں ہے میں وہ جمع کروں۔ تم جتنا اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر کا کرتے ہو، تو تم دین کا اتنا سا کرو، تمہارا گھر اور تمہارے بیٹے بھی سنوار دوں گا اگر تم دین پکڑ لو۔ دینی اور ہم قسم ہے، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے دنیا، آزمائش ہے دنیا، جس پاس زیادہ ہے نا اس پاس بہت آزمائش، یہ یاد رکھیں، اور الحاکم التکاثر بننے سے ڈرے، اور وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بننے سے ڈرے۔ تم نے دیکھا وہ دوست کی جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے، عنقریب ہم اسے ہمزہ وادی میں گرائیں گے۔ حشر کے میدان میں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، تختیاں بنا کے ماتھے اور پیٹھوں پہ لگائیں گے، اور منہ میں آ کے سانپ گنجا کاٹے گا، اندر منہ کے کاٹے گا جو جمع کر کے۔ تو ان کو مت دیکھنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال بہت پائیدار ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، یہ کرو، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم نے تم کو رزق ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں انجام کی بھلائی، تقوی والوں کے لیے۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 132، تقوی والوں کے لیے بس بھلائی، خوف خدا، ڈرنا، منہ نہیں بنتا بنا لو، ڈر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان ہو چکا؟ اور پھر اگر ہم نے ان کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیا، پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ذل و رسوا، اور اس پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر انجام کار کے انتظار میں، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر چلنے والا، کون ہدایت یافتہ۔ ہائی لائٹ کریں، امی شخص تھے، معجزہ ہوا، اور کتاب سب کے ہاتھ میں کھل گئی، اور گورنر جنرل اور بادشاہ بن گئے، سارے خزانے پاؤں میں آ کے پڑ گئے۔ اللہ کرے کہ ہماری حقیقت کی آنکھ کھل جائے اس سورۃ طٰہٰ کے ساتھ۔ اور یہ جادو کے اثرات کا علاج کیوں ہے؟ جادو ہوتا کیسے؟ اس سے کہتے ہیں جنونی کیفیت، پاگل پن۔ ڈپریشن کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جادو اور کسی چیز کے اثرات چیک کرنے تو ڈپریشن ہوگا۔ ڈپریشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین کیا نا، حزن، آپ نے کہا حزن کی وادی میں نہ جانا، اس میں غم میں جو گر گیا نا، غم میں جو گر گیا اس کا نکلنا مشکل ہے۔ ڈپریشن اتنی بری ہے۔ اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے اوپر دیکھنا، سب سے بڑا ڈپریشن یہ ہوتا ہے انسان کو۔ ڈپریشن اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا، خاندان کا کیا، اس کا کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے بتاؤں 100 بیماریوں کا علاج، اور اس میں سے سب سے چھوٹی بیماری حزن کا علاج۔ ہر نعمت کسی کی اور اپنی دیکھنے کے ساتھ کہا کر ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روز تسبیح کیا کرو۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ جب میں کسی سے ملوں تو میں کہتی ہوں آپ کی تسبیح کیا، آپ کی تسبیح کیا جو آپ زیادہ کرتے ہیں۔ تو جنید جمشید کی میں ہمیشہ بتاتی ہوں تو کہتا ہے جب بھی کوئی ایمان میں تھوڑی کمی ہوتی باجی، میں ایسے کرتا تھا کہ 5 تسبیحیں 10 تسبیحیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کی ایک نشست میں پھر بیٹھ کے، تو تھوڑا میرا معاملہ ٹھیک، جس کو فیل ہو میرا ایمان تھوڑا کم ہو رہا ہے، میں نے اب ڈوز کیا لینی ہے۔ ہمیں تو یہ فیل ہوتا ہے کیلشیم کون سی لوں، وائٹامن کون سی لوں، ویکنیس بہت ہے، ہمیں ایمان کی ویکنیس کے اوپر نہیں فوکس ہوتا۔ اور اس نے اس کا مجھے بتایا، پھر میں اپنے شیخ سے رجوع کرتا ہوں کہ شیخ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، میں بہت اس میں دنیا ہی ہوئی نا زیادہ، سامنے قارون، جادو، بچڑا، اور تو بیمار ہونا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نصیب کا لکھا ہوا میرا لقمہ کہیں جانا نہیں، جو میرا لکھا ہو دعا کریں اس میں آسانی ہو، اس رزق میں ذلیل ہو کے وہ رزق نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں بڑی۔ 5 منٹس کی بریک لیتے ہیں، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا فریش ہو جائیں۔ 5 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں۔